نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نظير له ولا ند له ولا كفوا له لا مثل له ولا مثيل له ولا مثال له لا مجانس له ولا معاند له ولا مقابل له شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلة ولعلو الدرجات ذريعة ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر صاحب الجبين الأزهر والخد الأنور الذي يخاف من غيبته ملك بني الأسفل صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ما دامت النجوم في السماء والشمس والقمر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ سب کہو اللہ اللہ کا نام اللہ اللہ الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين پڑھو اللہ اللہ الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر پڑھو إنه بكل شيء عليم إنه بكل شيء عليم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما قال النبي صلى الله عليه وسلم أوتيت ستا لم يؤتهن أحد من الأنبياء قبلي أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالروم وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة وختم بي الأنبياء وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فلرسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم قال النبي صلى الله عليه وسلم مسجدي هذا آخر مساجد الأنبياء وأنا آخر الأنبياء لا نبي بعدي وأنتم آخر الأمم لا أمة بعدكم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء قال النبي صلى الله عليه وسلم من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الإسلام اس لیے کہنے کی تمنا مجھ کو کم ہے وسعت دل بہت وسعت صحرا کم ہے یک دل و خیل آرزو دل بکجا کجا دہم تنہم داغ داغ شد پم بکجا کجا نہم کونے کونے سے آواز آ رہی ہے بے کسے شد دین احمد ہیچ اورا یار نیست ہر کسے با کار خود با دین احمد کار نیست اب کہتا ہے اسلام فریاد کر کے مجھے کب چھوڑیں گے آزاد کر کے آواز آ رہی ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام لو كانت الدنیا تدوم لواحد اللہ اچھا نگران ہے مگر تردد نہ ہو ہم پڑھتے ہیں یقین نہیں ہے تردد دعا کرو یقین کے ساتھ اللہ ہمیں اس ورد پڑھنے کی توفیق دے پڑھو فاللہ خیر حافظہ وہو ارحم الراحمین یقین کے ساتھ پڑھو کام کرو عزت کی بھی حفاظت ہوگی ایمان کی بھی قرنگی والے بھی گھبراتے کیوں ہیں معلوم ہوتا ہے مدت کے بعد یہی بیٹھا کان نہ ہے
یہ بھی یا ہفتہ رات دن آتے تھے یا غائب ہو گئے. غائب ہونے والوں کا بے وقتہ حاضر ہونا بھی سبحان اللہ، اور مجھے میرا پہچاننا بھی سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. کرنگی میں جب کچھ بھی نہیں تھا، چھپرے کے نیچے میری تقریر ہوئی، بارش ہوئی تھی، وہ امتحان کی رات تھی. اب کرنگی والے روتے تھے، اب کرنگی بڑی آباد ہو گئی. سنا ہے کہ بڑی بڑی مسجدیں بھی بن گئی ہیں، جامع مسجد بھی ہے اور بھی ہے. کوئی وپاری بھی آئے، شکاریوں کے شکار میں ہمارے پرانے ساتھی بھی پھنس کے بے وفا بن گئے. سب کا ہو ان کا بے وفا ہو جانا سبحان اللہ. اور کرنگی میں مختلف مسجدوں میں بیجا نعرے لگانے بھی سبحان اللہ. میں حیران ہوں، وہاں ایک کتاب میرے پاس ہی پہنچی، میں حیران ہوا کہ یہ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے کراچی میں. وہاں امیر المومنین یزید رضی اللہ عنہ. میں نے کہا گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے، کوئی کہیں جا رہا ہے کوئی کہیں جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھے ہو کے نظام مصطفیٰ کے لیے کام کرنے کی توفیق دے. تو میں نے کہہ دیا تقریر تو میری ہو چکی، اب تو صرف درس قرآن تھا مختصر. پہلے بادل تھا، اب دھوپ بھی آ رہی ہے. دیکھو یہ دھوپ بھی آگے آ رہی ہے، جلالی اپنے جلال میں آ گیا ہے. سب کا سبحان اللہ. یہ سورج جلالی ہے، چاند جمالی ہے. سب کا سبحان اللہ. سورج جلالی ہے، چاند جمالی ہے، مگر رب نے فرما دیا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا. چاند کو ہم نے آسمان میں نور بنایا، اور قرآن کو کہا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا. قرآن کو ہم نے نور مبین بنایا. چاند کی روشنائی رات کو ہوتی ہے، دن کو نہیں ہوتی، اور قرآن کی روشنائی نہ دن کو کم ہوتی ہے نہ رات کو. پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا. یہ سورج کو سراج بنایا، اور شان والے نبی کو کہا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا کہا، کیونکہ سورج کی روشنائی دن کو ہوتی ہے رات کو نہیں. شان والے نبی کی نبوت کی روشنائی نہ دن کو کم ہوتی ہے نہ رات کو. سب پڑھو محمد الرسول اللہ. زور کے ساتھ پڑھو محمد الرسول اللہ. خوش نصیب ہو خدا نے تمہارے اوپر فیضان فرمایا. شان والا نبی دیا، شان والے نبی رب کے انعامات کا ذکر فرما دیا. فرمایا سن لو اوتی تو ستن لم یؤتہن احد من الانبیاء قبلی. مجھے 6 چیزیں اللہ نے دی ہیں جو پہلے کسی نبی کو نہیں دی. اوتی تو جوامع الکلم، قرآن جامع کتاب، اور میری زبان سے جو الفاظ نکلے وہ بھی جامع. وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، میری امداد روب کے ساتھ بھی کی گئی. مکے کے مدینے کے اندر اتنا ملی رات کو دشمن نہ رہے ہیں. حضور نے مہاجرین انصار کو اطلاع دی، طالبوں کو. وہی طالب قرآن تھے، طالب حدیث تھے، وہی مجاہد بنے، وہی مبلغ بنے، وہی مؤذن بنے، وہی ولی اللہ تھے، وہی غوث حضور سے بھی بڑھ گئے. سب کہو سبحان اللہ. آج ایک کام کرتے ہیں بس سبحان اللہ. کوئی حافظ بن گئے، پھر حافظ بھی کئی قسم کے ہیں. کوئی حافظ رمضانی ہے، کوئی حافظ رحمانی ہے. رمضان آیا تو حافظ مصلی یاد آیا، قرآن یاد آیا. ہمارے علاقے کے اکثر جو ہیں کراچی آتے ہیں رمضان شریف میں کمانے کے لیے. یہ رمضانی حافظ بن گئے. رمضان گزرا نہ قرآن یاد رہا، نہ مصلی یاد رہا، نہ خدا کا گھر یاد رہا. یا سینما میں پھرے یا ٹیلی ویژن میں مرے. پاکستان میں یہی کھیل کھیلا جا رہا ہے. جب بڑے بڑے ادھر چلے گئے، انہوں نے رخ بدل دیا قوم کا. جتنی تصویریں اب پاکستان میں جاری ہوئی ہیں کبھی نہیں دیکھی. سبحان اللہ. یہ کہتے ہیں کشش ہو، یہ لگے ایک کے پیچھے. میں نے اشارہ کر دیا، یہ لگے ایک کے پیچھے. جو اپنے آپ کو کہتا تھا مجھ جیسا، وہ کہتا 4 چیزیں آج تک کسی نے نہیں جانی، وہ علم مجھے خدا نے دیا. غرور کیا، دیا ہوا بھی خدا نے اس نے چھین لیا.
نہ کہیں پڑھا، نہ کوئی سند، نہ عربی عبارت لکھ سکتا تھا، نہ بول سکتا تھا۔ ندوے والوں نے چکر چلایا اس کی اردو تقریروں کو عربی میں لکھ کے عربستان میں بھی جال پھیلا دیا۔ میں نے مدینہ منورہ میں کہا، مکہ مکرمہ خالد ہوش کر، یہ جامع اسلامیہ تم نے کیا بنایا؟ جو ہم سے پڑھ کے آتے ہیں وہ پڑھا ہوا بھی بھول گئے، نہ علم رہا، نہ ادب رہا، نہ حیا رہا، کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ وہاں بھی کتاب کوئی نہیں، تعلیم کوئی نہیں، کورس ہے ملازمت کے لیے۔ اور پھر ان میں سے تم نے سنا، میں مدینہ منورہ گیا، مدرسہ ایک سلفیہ، وہاں کے کچھ جامع اسلامیہ کے، اب نام نہیں لوں گا، کچھ دبئی کے، کچھ کویت کے، کچھ ریاض کے، کوئی دمام کے آئے نوجوان، اسی جامع اسلامیہ کے شاگرد، کالجوں کے ساتھ مجھ سے 3 چیزیں پوچھی، میں سمجھ گیا۔ اور پھر میں اسی سال دیکھا کہ ایران سے آیا، ایک پارٹی آئی، خمینی کا مجسمہ فوٹو لے کے پھرتے تھے، صبح شام جلوس نکالتے تھے مدینہ منورہ میں، ادب کی جاہ میں۔ کیا جلوس نکالتے، کیا نعرے ہوتے ان کے، لا الہ الا اللہ خمینی روح اللہ، اللہ اکبر خمینی رہبر، اللہ ہادی خمینی مہدی، سب سے بڑا نعرہ خمینی جانشین خدا است۔ اور میں نے کہا، تقریر کی، میں نے کہا، اے مدینے والے علماء، خدا کے لیے رب کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو، یہ بے ادبی اگر ادھر رہی تو پھر اس جگہ کی بھی خیر نہیں ہوگی۔ میں مکہ مکرمہ گیا، وہاں بھی تقریر میری سخت ہوئی۔ میں نے کہا، خدا کے لیے لوگ آتے ہیں ادھر دین سیکھنے کے لیے، اللہ نے فرما دیا لا تحلوا شعائر اللہ، خدا کے نشانیوں کی بے ادبی نہ کرو، نہ کرانے دو۔ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ نے فرمایا، اللہ کے نشانی مشہور 4 ہیں، بیت اللہ، کتاب اللہ، رسول اللہ، صلاۃ اللہ، 5 وقتی نماز۔ میں نے کہا، ادھر بیت اللہ کے ارد گرد ٹیلی ویژن لگے ہوئے ہیں، مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی کے ادھر ادھر ٹیلی ویژن لگے ہوئے ہیں۔ کہا ہے مجتہدین نے اجازت دی ہے کہ اللہ رحمت اللہ نے فرمایا، اللہ کے نشانی مشہور 4 ہیں، بیت اللہ، کتاب اللہ، رسول اللہ، صلاۃ اللہ، 5 وقتی نماز۔ میں نے کہا، ادھر بیت اللہ کے ارد گرد ٹیلی ویژن لگے ہوئے ہیں، مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی کے ادھر ادھر ٹیلی ویژن لگے ہوئے ہیں۔ کہا ہے مجتہدین نے اجازت دی ہے کہ کسی اچھے مقصد کے لیے ٹیلی ویژن لگانے جائز ہیں، یہ مخبری کے لیے ہم نے کیا۔ میں نے کہا، گر ہمیں مفتیو ہمیں وائز کار طفلہ تمام خواہد شد، جب مسیحا دشمن جاہو تو کیوں کر ہو علاج، کون رہبر ہو سکے جب خضر بہکانے لگے۔ خدات الدین ذلو وقد بانت خسارتہم فباع الدین بالدنیا فمار بہت تجارتہم۔ میں نے کہا، بیت اللہ کا ادب کرو، احترام کرو، ٹیلی ویژن ہٹاؤ، ورنہ مجھے خطرہ ہے کہ کہیں عذاب الہی نہ آ جائے۔ میں تو جلدی ہی چلا آیا استخارہ کر کے۔ پھر آپ نے سنا ہوگا بیت اللہ کے سامنے جو منظر ہوا فساد کا، کئی ساتھی ہمارے وہ مولانا خان محمد کنجے والے، ان کو بھی میں نے کہا مدینہ منورہ چلے جاؤ۔ وہ اسی دن گئے طواف وداع کے لیے، فجر کی نماز سے پہلے پھنس گئے، 5-6 4 پانی بھری ہوئی لے آئے۔ انہوں نے سمجھا جنازہ لے آ رہے ہیں، کیونکہ جنازہ بھی لے آتے تھے۔ بس آ کے ایک نے کہا، میں نام نہیں لیتا، وہی نوجوان جو مہدی کا دعویٰ کیا، وہ میرے پاس 2 دن پہلے آیا، وہ کالج میں فیل شدہ تھا امتحان میں، دماغ اس کا خراب۔ اس نے آ کے کھڑے ہو کے کہا، انا مہدی لا شک فیہ ومن شک فیہ فہو کافر، عربی میں تقریر کی۔ دوسرا مؤید کھڑا ہو گیا عربی کا، ھذا واللہ هو مہدی حق نحن نشہد بذلک، ہم گواہی دیتے ہیں۔
تیسرے نے فارسی میں تقریر کی تعجیب، چوتھے نے ہمارے علاقے کے تھے، نام نہیں لیتا، انہوں نے سندھی میں تاجید کی، ایک نے اردو میں تاجید کی۔ سندھی والے اب بھی پھر رہا ہے، ان کے 2 بچے تھے، ایک تو قتل ہو گیا، ایک پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا۔ خدا کی شان، پھر جو منظر ہوا، کہتے ہیں زور تک کوئی جگہ نہیں تھی نکلنے کی، گولیوں کی بمباری، گولی چلی، بیت اللہ پر گولیوں کے نشان، مقام ابراہیم پر گولیوں کے نشان۔ اور میں نے کہا ظالموں، اگر لڑائی لڑنی تھی تو ریاض تھا تمہارے لیے، طائف خدا کے گھر سے بھی نہیں ڈرے۔ ان کو پتہ نہیں تھا، 2 سال سے یہ تحریک چلی ہوئی تھی کویت میں، جو بانی تحریک کا تھا اس کو بھی ہم جانتے ہیں، فوجی کام ہو رہا تھا، مگر حکومت، میں نے سعودی عرب کو کہا حکومت سعودیہ تعیش میں رہی، وہ اپنا اندرونی کام کرتے رہے۔ پاکستان کی فوج نہ ہوتی تو بقیہ مسلمان بھی وہاں ختم ہو جاتے۔ انہوں نے کیا کیا، سعودی عرب کی فوج نے کیا کیا، جس داڑھی والے کو دیکھا اسی کو پکڑ کے اندر کر دیا، حتیٰ کہ مولوی سعید تبلیغی جماعت کا امیر جانتے تھے سارے حضرت، 10 سال اس کو بھی اندر کر دیا۔ 10 دن میرا ایک طالب تھا اکوڑے، وہ کوہاٹ کے قریب کا حافظ، مجھے روزانہ قرآن مجید سناتا تھا۔ میں نے کہا بھئی میں ہوائی جہاز پر جا رہا ہوں، یہ کھجوروں کا ڈبہ ہے، یہ خان پر پہنچانا، وہ ترجمہ پڑھ کے آیا تھا۔ اس نے بعد میں خط لکھا پشتو میں کہ 22 دن تو میں اندر رہا، مجھے سر سے لے کر پاؤں تک زخمی کر دیا گیا مار مار کے، اب میں خان پر آنے کے تو قابل نہیں، مگر امانت آپ کی کسی کے ذریعے امانت تو پہنچ گئی، بیچارہ وہ زخمی ہو گئے، وہ سڑک کا تھا۔ پشاور جب میں گیا مہاجرین کے جائزے لینے کے لیے، بارش میں میری تقریر ہو گئی تو وہ بھی نعرے لگاتا آ گیا، کہا اب بھی زخم کے نشان باقی ہیں۔ بہرحال بہت نازک دور ہے، شان والے نبی کی بات سچی نظر آ رہی ہے کہ بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، شتابی نیک کام کرو ان فتنوں سے پہلے جو اندھیری رات کی طرح ہوں گے، یصبح مومنا ویمسی کافرا، صبح کو ایماندار ہوگا شام کو کافر بن جائے گا، شام کو ایماندار صبح کو کافر بن جائے گا۔ یبیع دینہ جاردا من الدنیا، اپنے دین کو تھوڑے سامان دنیا پر بیچ دے گا۔ وہ ہم نے پاکستان میں بھی دیکھا ہے، کوئی چاہ کی پیالی پر بک رہا ہے، اور کوئی چاولوں کی پلیٹ پر بک رہا ہے، اور کوئی کسی صورت میں بک رہا ہے، کوئی شبینے میں خریدا جا رہا ہے۔ وہ میں گیا بلوچستان میں، بڑا قاری ہے، کہا میں ابھی شبینے سے ہو کے آ رہا ہوں اسلام آباد۔ میں نے کہا کچھ لے بھی آئے ہو؟ کہنے لگے آپ کیوں ناراض ہوتے ہو، مہنگائی کا دور ہے، کچھ کھانے پینے تو دو۔ میں نے کہا کہ کیا لے آئے ہو؟ 400-500۔ میں نے کہا چلو لے بھی آئے ہو، انک لمن المقربین بھی بنائے، آگے کام کرتے رہو گے، کراتے رہو گے۔ ہنسنے کی بات نہیں، رونے کی بات ہے۔ یہ جشن منایا گیا پاکستان کا، ہم پاکستان کے مخالف نہیں، مگر میں اب بھی کہتا ہوں میری طرف سے ضیاء الحق کو، گورنروں کو، چیئرمینوں کو، سب کو جا کے کہو خدا کے عذاب کو دعوت مت دو، ورنہ تمہارا وہی حشر ہوگا جو پہلوں کا ہوا ہے۔ تم اکٹھے ہو کہ نظام مصطفیٰ کے لیے اکٹھے ہو جاؤ، ملک بچانا چاہتے ہو، عزت بچانا چاہتے ہو، اور ختم نبوت کے لیے اعلان کر دو کھلے طور پر۔ میں کیا کہوں، جدے گیا راز کی بات کہتا ہوں، بہت سے آئے کہنے لگے ادھر تو مرزائی بہت ہیں۔ میں نے کہا پابندی لگا دی گئی ہے، کہا کیا کریں، وہاں جو مردم شماری ہوئی ہے پاکستان میں، انہوں نے اپنے آپ کو مسلمان دکھایا ہے۔ اب حکومت نے کہا جب مسلمان دکھاتے ہیں ہم کیسے ان کو مسلمان نہ کہیں،
اسی صورت میں غزا رہا وہاں جدے میں وپاری بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ رات کو میں پہنچا مدینہ منورہ سے، یہ بھی ایک راز کی بات ہے، مجھے ساتھی ایک مل میں لے آئے، میں جانتا نہیں تھا، تھکا ہوا رات کو اوپر لے گئے، دیکھا مل کے جو مالک ہیں اور مل کے بڑے بڑے جو ہیں ملازم ہیں منیجر وغیرہ، ان کے ہاتھ میں تسبیح ہیں۔ میں نے کہا بڑے صوفی ہیں، اللہ اللہ رات دن پڑھتے ہیں۔ میں سوچنے لگا، استخارہ کیا، یا اللہ یہ کیسے فقیر آ گئے ادھر۔ پتہ چلا کہ ذکری جماعت کی پارٹی ادھر اندر گھس گئی ہے، وہی ذکری جماعت جو تمہارے بلوچستان میں، اور آج کہتا ہوں چوتھا حصہ کراچی کا ذکری من گیا ہے۔ تم کہاں بیٹھے ہو؟ کلری کا اکثر علاقہ، بڑے بڑے سرمایہ دار، لاکھوں کے مالک، وہ سب ذکری ہیں، پیسے یہ دے رہے ہیں، فساد قربت والے مچا رہے ہیں۔ وہاں جہالت ہے، مفلسی ہے، پیسہ نہیں ہے، پیسہ ان کے ہاں ہے، یہ پیسہ دیتے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں۔ اس سال میں گیا، ایک ہفتہ میں نوشکی بھی گیا، مستن بھی گیا، علماء کو اکٹھا کیا، میں نے کہا خدا کے لیے فتنے کو ختم کراؤ۔ میں نے حکومت والوں کو بھی بلایا، گورنر رحیم الدین خان کو بھی کہا کہ تم کہاں بیٹھے ہو، تم اتنا بھی نہیں کرتے، کعبہ ہمارا ایک ہے، یہ کوہ مراد میں دوسرا کعبہ کیوں بنایا گیا ہے؟ کہا اس سال نہیں ہوگا، لیکن یہ غلط کہا، اس سال بھی 80,000 مرد اور عورتیں رمضان شریف کی 27 کو کوہ مراد پہاڑ پر حج کیا۔ کوہ مراد پر مینا ہے، مزدلفہ ہے، حوض کوثر بنا ہوا ہے۔ اب اس سال اور ہی ان کی تحریک چلی ہے کہ ان کا ایک بڑا بابا نکلا، وہ کہتا ہے او نماز نہ پڑھو، نماز پڑھنی گمراہی ہے، جو نماز پڑھے وہ گمراہ ہے، جہاں نماز پڑھتے ہیں اس جگہ کو پلیت سمجھ کے دھوتے ہیں۔ پھر ایک چکر چلایا کہ بڑے مہدی نے کہا ہے یہ بڑا ملا جو رکھا گیا ہے تمہارے ہاں، تمہارا نکاح تب مضبوط ہوگا جب وہ نکاح یا وہ آئے تو ان کو منکوحات جتنی نوجوان لڑکیاں ہیں ان کو سلا دو، ان کے سر کے بال بچھاؤ، جہاں جہاں ان کا قدم آئے گا پھر نکاح پکا ہوگا، اور ایک ہفتہ پھر وہاں اس ملا کے حوالے کر دو، تب تمہارا نکاح پختہ ہوگا۔ گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم پاکستان کے غدار اور باغی ہیں، ہم اعلان کرتے ہیں، میں اپنی جماعت علماء دیوبند کے بڑے چھوٹے سے ذمہ داری کے ساتھ اعلان کرتا ہوں، پاکستان کے ہم باغی نہیں، پاکستان ہمارا ملک ہے۔ اور سن لو، ایک بیگھے پر ایک دکان پر ساری زندگی لڑائی لڑتے ہیں، یہ حصہ لاکھوں ہمارے دوستوں کے بچے بچی اغوا ہوئی، ہائے لاکھوں قتل کیے گئے، وہ داستان کیسے سناؤں کہ کیسے انقلاب آیا، کیا ہوا، ننگے ہو کے ناچتے رہے۔ اب یہ ٹکڑا اس کے ہم باغی کیسے بن سکتے ہیں؟ مگر شکر کرو ہمارے علماء اہل حق جنہوں نے جانی قربان کی فرنگی کے نکالنے کے لیے۔ میں آج کہہ رہا ہوں، کہتے ہیں ملا سیاست نہیں جانتے، میں نے کہا قرآن کی سیاست ہمارے بڑوں نے نہیں چھوڑی، ہم بھی نہیں چھوڑیں گے۔ سن لو آج ایک بات، السیاست فی القرآن، قرآن کے اندر بھی سیاست موجود ہے، جو سیاست قرآن کی ہے ہم نہیں چھوڑ سکتے، جو سیاست فرنگی کی ہے، روسی ہے، اشتراکیت ہے، کمیونزم ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، نہ ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ہم نظام مصطفیٰ کے بغیر کسی نظام کو نہیں مانتے۔ نعرہ تکبیر! مگر تمہیں سمجھنا چاہیے ہمارے اکابر نے قربانی کی، ان کے دو مقصد تھے، ایک مقصد تھا کہ اس تاجر فرنگی کو نکالو، دوسرا مقصد تھا اس کی تعلیم مغربی تہذیب کو ختم کرو، جگہ جگہ قرآن اور حدیث کے درس کھولو، کالجوں اور سکولوں میں یہ سائنس کی اور فرنگی کی تبلیغ تعلیم ختم کرو۔
ایک کام تو انہوں نے کیا، دوسرے کام کو شروع کیا، مگر وقت ایسا ہی آیا کہ وہ کام مکمل نہ ہو سکا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کوہ طور پر کتاب تورات لینے کے لیے گئے، پیچھے خلیفہ حضرت ابراہیم کو حضرت اپنے بھائی ہارون کو خلیفہ بنایا، یہ میرے طالب ہیں، ان کی خیال کرنا۔ بس وہ ادھر گئے تو اضلہم سامری، ایک سامری کھڑا ہو گیا۔ یہ سارے سامری پھیر رہے ہیں، خدا ان سامریوں کے فریب سے بھی بچائے۔ زور کے ساتھ آمین کہنا۔ ایک ہی سامری کھڑا ہو گیا، تختہ نکال دیا، تمام طالبوں کا علم چھین لیا۔ کیا کیا؟ اخرج لهم عجلا جسدا له خوار، ایک بچھڑا بنا لیا سونے چاندی کا، ادھر بھی سوراخ ادھر بھی سوراخ، آواز نکلتے، کہا ھذا الہکم الہ موسیٰ فنسیٰ، اب تمہارا الہ بھی یہی ہے، موسیٰ کبھی خدا، یہ موسیٰ بھول گیا، خدا ہمیں مل گیا۔ وہ طالب سارے ہی تعلیم چھوڑ کے اس کے پیچھے کہا حلوے مانڈے کھا لو، پھرتے بھی تھے، کھاتے پیتے بھی تھے، اور وہ تقریر کرتا تھا ھذا الہکم و الہ، جلسے اب بھی ہو رہے، وہاں بھی ہو رہے تھے، سب کہو سبحان اللہ، سب جلسے بھی برابر نہیں، وہ بھی جلسے کرتا تھا ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسیٰ، بس یہی تمہارا خدا، موسیٰ کا خدا ہے، وہ بھول گیا۔ حضرت موسیٰ کو رب نے فرما دیا، موسیٰ علیہ السلام تیری قوم کہاں ہے؟ کہا ہؤلاء علی اثری، حضرت یا اللہ وہ میرے فدائی طالب ہیں، میرے پیچھے آ رہی ہیں، واجلت الیک رب لترضیٰ، میں جلدی آیا ہوں تاکہ تو راضی ہو جاؤ۔ رب نے فرمایا انا فتنا قومک من بعدک وأضلهم السامری، موسیٰ تیری قوم کو ہم نے امتحان میں ڈال دیا، ایک سامری نے ان کو گمراہ کر دیا۔ موسیٰ کلیم اللہ جلالی تھے، واپس آئے، القل الواح، وہ تخت تورات کے رکھ دیے، آخر براس اخی ہے، اپنے سر کے، اپنے بھائی کے سر سے پکڑ کے یجرہ الیہ، سر کے بال کھینچتے تھے۔ تو معلوم ہوا حضرت موسیٰ کلیم اللہ استاد تھے، سن میں چھوٹے، ہارون بڑے تھے، تو استاد اگر چھوٹا ہو، شاگرد بڑا ہو، تو تعدیباً سر کے بال بھی کھینچنے، داڑھی کے کھینچنے بھی جائز ہیں، تعدیباً، سب کہو سبحان اللہ۔ اخذ براسی اخی یجرہ الیہ، حضرت ہارون نے کہا قال ابن ام ان القوم استضعفونی، اے ماں کا بیٹا تو میرا بھائی ہے، کیا ہے تیرے طالبوں نے تو مجھے کمزور کر دیا، انہوں نے تو مسلط ہو گئے، آج کل بھی طالب بھی بغیر سوچے سمجھے ہڑتال کرتی ہیں، بسترے باندھ کے، روٹی کم ہو مدرسے میں تو پھر بسترے باندھ کے نعرے لگاتے ہوئے چلتے ہیں۔ ان کا نعرے لگانا بے جا بھی سبحان اللہ، بسترے باندھ کے استادوں کو گاڑی دے کے چلا جانا بھی سبحان اللہ۔ ہنسنے کی بات نہیں، پاکستان میں یہی کھیل کھیلا جا رہا ہے، فرنگی کا داں چل گیا۔ تو حضرت موسیٰ کو حضرت ہارون نے سمجھایا ان یابن ام ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی فلا تشمت بی الاعداء، میری داڑھی کے بال کھینچ کے دشمنوں کو، یہ تیرے طالب میرے دشمن ہیں، ان کو ہنساؤ نہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا جب جلال کم ہوا پھر کیا کیا؟ فرمایا ما بالک یا سامری، اے سامری تو نے کیا کیا؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي، اس نے بھی عجیب چال بتلائی، کہا بس نفس نے یہ تدبیر بتلائی ہے۔ حضرت موسیٰ کی سیاست دیکھو، یہ سیاست قرآن کی قال فضا، فرمایا نکل جا، تو معلوم ہوا وہی مدرسہ بچے گا، وہی ملک بچے گا کہ فسادی کو ملک سے نکال دینا چاہیے۔ فضا نکل جا، لامساس، میری پارٹی میں سے کسی کو ہاتھ نہ لگانا، مگر وہ تو چلا جائے، مگر وہ ساری تحریک، فرمایا وانظر الی آلہۃ الذی غزلت علیہ، دیکھ لو جس کو تم نے الہ بنایا،
میری جماعت کو تم نے گمراہ کر دیا، لنحرقنہ ثم لننسفنہ فی الیم نسفا، اس کو جلائیں گے، اس کی راکھ کو ہم اڑا دیں گے۔ تو ہمارے اکابر بھی یہی چاہتے تھے کہ انگریز کو نکال دو، پھر ان کی تعلیم تہذیب سب کو جلا کے مٹا دو اور اعلان کر دو، لنحرقنہ ثم لننسفنہ فی الیم نسفا، یہ کر کے تقریر کی حضرت موسیٰ، انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ھو وسع کل شیء علما۔ شان والے نبی کو اللہ نے فرمایا کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق وقد آتیناک من لدنا ذکرا۔ ہے کیا کہوں، قرآن تو قرآن ہے، ہم نے چھوڑ دیا۔ آجے کے فروہی ایسا مشیر بن گیا، نام تو نہیں لیتا تھا، اگر یہ کہتا تھا قرآن میں قانون کوئی نہیں، ایک کہتا تھا قرآن تو بادیہ نشینوں کے لیے تھا، اب تو فلسفہ کا دور ہے، سائنس کا دور ہے، اب نئے نظام کی ضرورت ہے۔ اور میں نے کہا ظالم جاہل، تو مشیر بن سکتا ہے پاکستان کا، تمہیں قرآن نہیں آتا، تم کیا جانو؟ اعلان کر دیا گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہم پاکستان کے مخالف نہیں، درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ضیاء الحق کو سوچنا چاہیے کہ دشمن کون ہے، دوست کون ہے۔ ان کو آگے لا جا رہا ہے، لا رہا ہے، جو سر بھی جھکائیں، کھائیں پئیں اور کہیں بس سبحان اللہ، بس سب کچھ آ گیا، لا الہ الا اللہ کا پیغام بھی آ گیا۔ ان کو لائے ہو جو جانتے کچھ نہیں اور مداری بن کے پھر رہے ہیں۔ آج مشائخ کی کانفرنسیں ہوئی، میں جانتا ہوں خون میں شناسم دزدان پاکستان کا، یہ مشائخ تھے یا چور تھے جنہوں نے کہا تھا کچھ مل گیا؟ کہاں ہے نظام مصطفیٰ تمہارے پاکستان میں؟ بول لگانے سے پاکستان بن جاتا ہے؟ تم نے دھوکہ دیا قوم کو۔ خدا کے لیے محمد کے گنبد کو مت ہلاؤ، ورنہ قیامت کے دن ہم کیا منہ دکھلائیں گے۔ جینا ہے، خدا کو منانا ہے، شان والے نبی کو منانا ہے، سب اختلاف ختم کرو، ختم نبوت کے لیے، نظام مصطفیٰ کے لیے اکٹھے ہو جاؤ، ورنہ قیامت کے دن منہ دکھلانے کے قابل نہیں ہوں گے۔ ہمیں ڈرایا دیا جاتا ہے کہ تم سیاسی بات مت کرو۔ میں نے جتنی تقریریں کی، قرآن حدیث کی، مگر اخبار میں ایک مضمون نہیں آیا۔ اخبار والے کہتے ہیں کیا کریں، ہم مجبور ہیں، پابندی لگا دی گئی۔ جینا ہے، خدا کو منانا ہے، شان والے نبی کو منانا ہے، سب اختلاف ختم کرو، ختم نبوت کے لیے، نظام مصطفیٰ کے لیے اکٹھے ہو جاؤ، ورنہ قیامت کے دن منہ دکھلانے کے قابل نہیں ہوں گے۔ ہمیں ڈرایا دیا جاتا ہے کہ تم سیاسی بات مت کرو۔ میں نے جتنی تقریریں کی، قرآن حدیث کی، مگر اخبار میں ایک مضمون نہیں آیا۔ اخبار والے کہتے ہیں کیا کریں، ہم مجبور ہیں، پابندی لگا دی گئی۔ میں نے لاہور کہاں پابندی قرآن حدیث پر ہے؟ جب وہ ایک سپاہی، یہ شاہ صاحب جانتے ہیں ان کے شہر کا، ملتان کا ایک سپاہی پیر بنا، 10,000 مرد اور عورتیں ملتان میں کھڑی ہو جاتی۔ سوار خان گورنر نے حکومت کے مشورے سے سارے پاکستان میں دورہ کرایا، مارشل لا بھی تھا، مگر وہاں پولیس کے پہرے ہوتے، لاؤڈ اسپیکر کا انتظام ہوتا، 1000 مرد اور عورتیں آتی، لاؤڈ اسپیکر پر کہتا بوتلی لے آؤ پانی کی بھری ہوئی۔ ادھر بھی کئی صوفی بیٹھے ہوں گے، کئی اندرونی چھپ چھپ کے، ہمارے آدمی بھی گئے تھے بوتلی لے کے، بوتلی لے کے گئے، وہاں کھڑے ہو گئے۔ کہتا ہے ڈھکنا کھولو، میں لاؤڈ اسپیکر پر پھونک ماروں گا، اندھا ہوگا تو آنکھیں والا ہو جائے گا، لنگڑا ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ تمہیں پتہ نہیں، سارے پاکستان میں اس کو پھیلایا گیا۔ میں نے تو یہی کہا کہ اس دجال کو
تم نے کیوں پھرایا؟ مقصد تمہارا یہ تھا کہ قوم کا رخ بدل جائے، قرآن اور حدیث میں ہٹ جائیں، ادھر ہی چلے جائیں۔ ابھی میں گیا ابتاباد، تبلیغی جماعت والے بھی پھر رہے تھے، راستے سے گزرا تو ایک بورڈ لگا ہوا، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کھوتا قبر۔ میں نے کہا یہ کھوتا قبر کا بورڈ کیا ہے؟ کہا ادھر لڑکوں نے ایک کھوتے کو دفن کیا، بس قبر بنا دی، اب ہزارہ مرد اور عورتیں منتی دے رہے ہیں۔ وائے ناکامی متائے کارواں، لوگ حال تو یہی ہے، جو نئی چیز ہو جہاں جھنڈی دیکھو وہاں ولی اللہ ملنگ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سب کو رحمت اللہ علیہ، وہی کیا کریں، اب تو ہم لاوارث پھر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھی جو تھے خدا نے ان کو بلا دیا۔ حریفاں بادہا خردند و رفتن، تہی خم خانہا کردند و رفتن۔ حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری سب کو رحمت اللہ علیہ خانپور تشریف لے آتے تھے، ان کی محبت تھی میرے ساتھ، کہتے فلانی آیت حل کرنے کے لیے آئے ہیں، فلانی حدیث حل کرنے کے لیے۔ اب تو دو کتابیں پڑھتے ہیں، لیڈر مجتہد بن کے پھرتے ہیں، لقمان کی طرح ہی چکر دیتے ہیں، اور ندیم کی طرح بھی مر رہے ہیں، لوگوں کو بھی خراب کر رہے ہیں۔ خدا ان کو بھی ہدایت دے، اور تم کو بھی ان لیڈروں کے شر سے خدا بچائے۔ میں تنگ آ گیا ہوں، حیران ہوں، اس جینے سے تو موت آ جائے تو بہتر ہے۔ کھیل کھیلا جا رہا ہے، بات سمجھا رہا تھا، انہوں نے آ کے کہا کہ آپ کو ایک طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہاں؟ مظفر گڑھ کے آگے، آپ نے سنا ہوگا ایک جگہ تلہیری تھی، وہاں بھی کعبہ بنایا گیا تھا، اس کا پوتا وہ طائب ہو کے وارث شاہی، وہاں کعبہ بنایا گیا تھا، وہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو کے نماز پڑھتے تھے۔ بنانے والا مولوی اللہ بخش شاہ طہیری، اور بڑا عالم تھا، حافظ تھا، اس علاقے کی جتنی مرد اور عورتیں سب حافظ بنے، رات دن قرآن کا درس دیتا تھا۔ اس نے کتاب لکھی کہ مرزائی مدعی نبوت کا یہ دجال کافر، لکھتے لکھتے ہیں کہا وہ تو جھوٹا ہے، میں سچا نبی، بس آ گیا چکر میں، کعبہ بنا لیا۔ کیا کہوں، کعبہ بنا لیا۔ حب کا شے یومی و جسم، جب محبت ہو جاتی ہے بہرا اندھا کر دیتی ہے۔ اس نے کہہ دیا بڑے بڑے مریدوں کو صوفی بن کے کہ نفس امارہ بھی شریر ہے، اعلی تناسل کا بھی شریر ہے، اس کو ختم کر دو تاکہ فساد ختم ہو جائے۔ 80 ان کے بڑے بڑے مرید اعلی تناسل کاٹ کے پھرتے تھے۔ میں جاتا تھا شرم کے مارے، کہتے ہمیں حکم دیا انہوں نے کہ یہ نفس امارہ اور یہی مبدأ فساد کا ہے، وہی حب کا شے یومی و جسم، جب محبت آ جاتی ہے بہرا اندھا کر دیتی ہے۔ چنانچہ مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے مقابل میں ایک جنا سجا عورت بھی مدعی نبوت کی بن گئی، وہ اس کے بھی 3000 مرید بن گئے عورت کو نبی ماننے والے۔ وہ تقریر کرتی تھی کہ خدا نے خاتم النبیین کہا، خاتم النبیات تو نہیں کہا، یعنی مذکروں کا تو خاتمہ ہے، مؤنث والوں کی نبوت رہے گی۔ خاتم النبیین کہا، خاتم النبیات تو نہیں کہا۔ ان کے 30,000 مرید بن گئے عورت کو نبی مانتے۔ وہ شعر عجیب ہے، وہ کہتے تھے امست نبیتنا انسا نطوف بہا واصبحت انبیاء الناس ذکرانا، کہ خدا نے ہمیں مؤنث نبیہ دی ہے، ہم پھر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں۔ آج تک تو سارے نبی مذکر آتے رہے، لیکن ہمیں خدا نے مؤنث نبیہ دے دی ہے۔ امست نبیتنا انسا نطوف بہا واصبحت انبیاء الناس ذکرانا۔ مانتے بھی تھے کہ آج تک سارے نبی مذکر آئے، لیکن کیا کریں، خدا نے ہمیں یہ نبیہ مؤنث دی ہے، نطوف بہا، ہم چھوڑ کے جانے والے نہیں، پھرتے ہی رہیں گے۔ وہی حب کا شے۔ اب اس نے کیا کہا، لڑائی کیا ہے، تو نبی ہے میں نبیہ ہوں، نکاح کر لو، نبی کا نکاح نبیہ کے ساتھ ہو جائے، جھگڑے ہی ختم ہو جائے۔
نکاح کی تجویز ہوئی تو اس نے کہا مہر بھی تو ہونی چاہیے. اس نے کہا 2 نمازی مہر میں معاف ہیں. یہ آغا خانی فرقہ 3 نمازوں والا پھر رہا ہے. 2 نمازی مہر میں معاف کرو، تمہارے پاکستان اجڑ رہا ہے. کیا کہوں، کراچی میں 4 معبد خانے ہیں ان کے آغا خانوں کے. وہ آتا ہے جوہر سے اس کو تولتے ہیں، اور ان کی بھی عورتیں سب گر پڑتی ہیں ان کے بالوں پر. وہ پھرتا ہے، پھر ان کا بھی نکاح پکا ہوتا ہے. یا آغا خانی تمہارے پیر بن گئے یا وہی دوسرے ہی بن گئے. ذکری آ گئی. ادھر مرزا غلام احمد قادیانی ابھی میں ربوہ سے گزرا، بورڈ لگے ہوئے مسجد اقصیٰ، ادھر بورڈ لگا ہوا جنت البقیع. جو مرتا ہے 1000 روپیہ دے جنت البقیع میں، کہتا ہے یہ جنتی بن گیا. اب تمہیں کیا پتا، ظفر اللہ وزیر خارجہ اوپر چکر چلا رہا ہے. ان کی تحریک وہاں اسرائیل کے ہاں پہنچ گئی. آج اخبار میں بھی تھا، یہودی، امریکہ، روس، مرزائی سب مل کے بیت المقدس پر قبضہ کر رہے ہیں. آج سنا ہوگا اخبار میں نیچے سرنگ کھودی جا رہی ہے. کیا تم چاہتے ہو کہ بیت المقدس پر یہود یا دشمن قبضہ کریں؟ زور کے ساتھ کہو، تم چاہتے ہو؟ شان والے نبی نے فرما دیا، صلاۃ فی مسجدی ھذا خیر من الف صلاۃ فیما سواھا من المساجد الا المسجد الحرام. میری مسجد میں نماز ایک پڑھو 1000 نماز سے ثواب زیادہ. مسجد حرام جو بیت اللہ کے ساتھ ہے وہاں 1,00,000 نماز کا ثواب. اور جو بیت المقدس میں آئے وہ بھی اللہ نے فرما دیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ. مسجد اقصیٰ کی تعریف کی، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. وہی مسجد اقصیٰ الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں عطا کی. لاکھوں انبیاء آئے، فیضان رحمت کی بارش ہوتی رہی. آج دشمن اس پر قبضہ کریں، محمد مصطفیٰ کے غلام برداشت کر سکتے ہیں؟ تم ہاتھ اٹھا کے کہو ہم ان کے مقابلے کے لیے محمد مصطفیٰ کے غلام تیار ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. اب بات بڑھ گئی، میں تو کہیں کا کہیں چلا گیا. ارادہ یہی تھا، میں نے وعدہ کیا تھا کہ تم دینی کام کرو، مدارس کی حفاظت کرو. دینی مدارس جو ہیں یہ اسلام کے قلعے ہیں، اور مسجدیں جو ہیں بہشتی باغ ہیں. خدا کے لیے مسجدوں کی بے ادبی نہ کرو، نہ کرانے دو. جو مسجدوں میں غلط نعرے لگا کے تخریبی کام کر رہے ہیں ان کو بھی سمجھاؤ، اور ہم بھی کہتے ہیں خدا ان کو بھی ہدایت دے. بیٹھے رہو. صوفی عبدالحنان اب دھوپ کی وجہ سے یہ بھی گھبرا رہا ہے. کدھر بھاگ رہے ہو؟ نہیں پانی، میں پانی نہیں پیتا، تم پانی پینے کے لیے جا رہے، ادھر آ جاؤ. بڑے صوفی. تمہارے ہزارے کو تو میں ابھی گیا ہوں. یہ رشتہ دار ہیں مولانا غلام غوث ہزاروی کے. اب پتہ نہیں 12 بجے میں گیا ہوں مولانا غلام غوث ہزاروی کی تعزیت کے لیے. ان کے بھائی فقیر محمد ریٹائر قاری اجمل بھی پیدل ہم ان کے کوچے میں گئے. ابھی تک درد ہے. 12 بجے وہاں ان کی تعزیت کی، تقریر کی. مولانا کی گھر والی بیمار تھی، کچھ تعویذ بھیجے، دوائی بھیجی، اور مولوی فقیر محمد کی ہم نے دستار بندی کرائی. یہ ادھر پانی کے لیے پھر رہا ہے. مرے تھے جن کے لیے وہ رہے استنجا کرتے. سب کو سبحان اللہ. ہم تو تھک گئے ہیں، ہم مر رہے ہیں، یہ پانی کے لیے پھر رہا ہے. میں دیکھ رہا ہوں صوفیان زمان کا. اب تو میں مر گیا ہوں، تم کہاں بیٹھے ہو کراچی والوں جشن کے لیے، کھانے پینے کے لیے؟ میں نے سنا قاری بھی قراتیں پڑھتے رہے، سبحان اللہ، کھاتے پیتے رہے، لا الہ الا اللہ کے بورڈ پر خوش رہے. کیا کہوں، یہ جشن میں کیا کھیل کھیلا گیا پاکستان میں؟ کن مولویوں نے ان کو اجازت دی کہ رقص ہو، ڈھول ہو؟ اخبار میں پڑھا ڈھولک بھی ہوگی، رقص بھی ہوگا، ناچ بھی ہوگا، چراغان بھی ہوں گے.
اور آگے مولویوں کو خوش کرنے کے لیے چراغان کے ساتھ پھر قرآن خوانی بھی ہوگی تاکہ قاری بھی شکار ہوں، اور آگے حلوہ ماندہ بھی تقسیم ہوگا تاکہ مولوی سب شکار ہو جائیں۔ یہ سارے ہی شکاری ہیں، سب کہو پاکستان کے، یہ مولوی اور پیروں کا حلوے پورا پر دین مصطفیٰ کو بیچنا بھی سبحان اللہ۔ رمضان شریف میں تقریب ہوئی شبینے کی، ادھر اسلام آباد میں ضیاء الحق نے شبینہ کیا، بلوچستان میں رحیم الدین وہ گورنر نے، میں نے کہا رحیم الدین کو کہو یہ تم نے شبینے کے ساتھ خدا کو راضی کرنا چاہتے ہو، آؤ نبی کے گنبد کو مت ہلاؤ، نبی کا دین رو رہا ہے، تم نے شبینے حلوے مانڈے کھلا کے تم کہتے ہو بس سب کچھ آ گیا۔ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے پاکستان میں، مجھے کسی کا ڈر نہیں، ضیاء الحق کو لے آؤ، لاکھوں گورنروں کو لے آؤ، اور مشائخ یہ جو پھر رہے ہیں عاشق رسول ان کو لے آؤ، ان تمام سامریوں کو لے آؤ، میرے سامنے 100 حدیث رسول اللہ کی یاد کوئی سنا ہے۔ ہمیں ڈراتے ہو تم کہ ہم گستاخان رسول ہیں، تم عاشق رسول ہو، کھیل کھیلا جا رہا ہے، مسجدوں کے اندر لڑائی تمہاری، اور جاؤ اگر عشق رسول ہے سینما مٹاؤ، ٹیلی ویژن مٹاؤ، تم مسجدوں میں لڑائی لڑتے ہو جہاں نمازی نماز پڑھتے ہیں، تمہیں شرم نہیں آتی، ان پر حملے کرتے ہو، نبی کے گنبد کو مت ہلاؤ، گستاخان رسول تم خود ہو۔ پڑھ لو یا ایھا الذین آمنوا، زور بس اسی پر ختم کروں گا، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، بس ایک ہی آیت کو نوٹ کر لو اور اسی کی اشاعت کو فرض سمجھو، ہاتھ اٹھاؤ کہ ہم جب تک زندہ رہیں گے اس آیت کی اشاعت پاکستان میں کونے کونے میں کریں گے، کوئی سنے یا نہ سنے، دیوانوں کی طرح ہم یہ بات پھیلائیں گے۔ دیکھو سب نوجوان بھی برابر نہیں، اس نوجوان کو دیکھ کے وہ شمس الدین نوجوان یاد آتا ہے، اس کی شکل ملتی جلتی ہے۔ ابھی میں گیا فور سنڈے میں، مولوی شمس الدین کے والد نے کہا اس کی ماں رو رہی ہے، کہتی ہے ایک دفعہ ہے، تو میں 12 بجے دن کو آیا، رات کو تقریر ہوئی فور سنڈے میں، 2 بجے ختم ہوئی، 3 بجے مجھے اور جگہ لے گئے، 12 بجے دن کے آیا، تو انہوں نے کہا تو نے کہا تھا کہ ان کی یادگار مسجد بناؤ، وہ مسجد مکی کے نام پر بن رہی تھی، تو میں نے ان کے گھر میں جا کے، ان کی والدہ تھی، ان کی گھر والی تھی، اور چھوٹی بچی تھی جو فوت ہوا تھا تو حاملہ تھی، تو بچی لے آئے، تو بچی کو دیکھ کے بس وہ شمس الدین پھر یاد آیا۔ پھر اس بچی نے کہا میرے باپ تو گیا، تم ٹھہر جاؤ۔ میں نے کہا اب کیا کریں، ہم تو در بدر پھر رہے ہیں۔ وہاں چندہ کیا ان کی مسجد کا، شکر ہے ان کی والدہ تھی، بہنیں تھیں، بچی تھیں، کسی کو کچھ 100 دیا، کسی کو تعویذ دیے، خوش ہوئے۔ وہی شمس الدین تھا، مدینہ منورہ سے میں نے پیغام بھیجا کہ شمس الدین تو نے ترجمہ میرے ہاں پڑھا، عہد کیا تھا کہ ختم نبوت کے لیے میں جان و مال قربان کروں گا، تیرے شہر میں بہائی ہیں، تیرے شہر میں مرزائی ہیں، تیرے شہر میں کتنی ہیں افسر، لٹیجر مرزان کا پھیلایا جا رہا ہے، اس جینے سے موت بہتر ہے، کام کرنا ہے تو کرو۔ خدا کی شان اس نے جماعت بنائی، نوجوانوں کی کام شروع کیا۔ قاری غلام نبی صاحب مرحوم، اللہ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے، انہوں نے مجھے دعوت دی، 120 طالبوں کی دستار بندی تھی رات کی عیدگاہ میں، 2 بج گئے، ساتھیوں نے کہا مولوی شمس الدین اغوا ہو گیا ہے، اس کے ماں باپ پریشان ہیں، چلو۔ رات کو ہم گئے تو دلیور جتنے تھے نیند آئے ان کے کان پکڑوں مگر نیند ختم نہ ہو۔ وہاں پہنچے 12 بجے دن کے، تو نوجوان کئی بھوک ہڑتال کر کے بیٹھے ہوئے تھے خیمے میں، میں نے کھڑے ہو کے جا کے تقریر کی، میں نے کہا کیوں بھوک ہڑتال؟ کہا
ہمارا ختم نبوت کا امیر اغوا ہے، جب تک وہ نہیں آئے گا ہم بھوک ہڑتال نہیں چھوڑیں گے۔ رات کو پھر میری تقریر جامع مسجد میں ہوئی، میں نے حکومت سے مطالبہ کیا اور تجوید بتلائی کہ نوجوانوں تم رات ساری نیند نہ کرو، جو بھی ملے کہو السلام علیکم السلام علیکم مسلمانوں، سن لو مرزائی کافر۔ یہ بات ساری رات انہوں نے کونے میں سویر کو وہ اغوا شدہ پھر آ گیا۔ بعد میں خدا کی شان میں دورے پر جا رہا تھا کہ شمس الدین خان پر آیا کار پر، ساتھیوں کو پتہ ہے، پیغام لے کے آیا گورنر بلوچستان کا۔ میں نے اس کو کہا جاؤ تم کام کرو۔ رہی یار تقریر کی، دوسری رات سبی میں، تیسری رات کوٹے میں، چوتھی رات جا رہا تھا۔ وہی جو دوست بنا ہوا تھا وہی دشمن بن گیا راستے میں، اس کو شہید کر دیا۔ ابھی ہم آئے، اس مقام کو دیکھا جہاں شہید ہوا۔ اس کی ماں نے کہا آپ ہم بڑے خوش ہیں تیرے آنے سے، تو نے اس کو سبق دیا۔ میں نے کہا میں تعزیت کے لیے نہیں آتا، تمہیں مبارک دیتا ہوں، تمہارے بچوں کو خدا نے ایک دن میں 3 شہادتیں عطا کی، موت الفجاعت شہادت، اچانک موت بھی شہادت، ختم نبوت کے لیے شہید ہوا۔ تیسرا یہ ہے کہ وہ دینی کام کے لیے کر رہا تھا سفر۔ ماں نے کہا ہم پریشان نہیں آئے، ایک بچہ ہے، 1000 بچے ہوں تب بھی ختم نبوت کے لیے ہم قربان کرنے کے لیے تیار۔ تو یہ نوجوان کو دیکھ کے وہی یاد آتا ہے۔ تم بھی کھڑے ہو جاؤ تاکہ دوسرے نوجوان بھی دیکھ لیں کہ ہم بے وفا نہیں، ہم حلوائی نہیں، ہم شمس الدین کی طرح ختم نبوت کے لیے کونے کونے میں اعلان کریں گے۔ بیٹھ گیا ہے پھر یہ جانتا، کونے کونے میں اعلان کریں گے، جماعتی بنائیں گے کہ آؤ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ضرب لگاؤ، کونے کونے میں آواز اعلان کرو ہمارا نبی شان والا آخری نبی ہے، ہم مرزائی جو بھی ہیں ان سب کو اسلام سے خارج مانتے ہیں، ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں ان کے سب لٹیجر کو ختم کرو، حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں ان کے معبد خانے کی شکر، محراب و منبر یہ مسلمانوں کی مسجدیں ہیں، مسلمانوں کی یادگار ہے، مسجد کا محراب و منبر خاص محمد کے غلاموں کا ہونا چاہیے، ان کا نہ ہونا چاہیے۔ تم ہاتھ اٹھا کے کہو میں یہ کام کروں گا۔ دوسرے نوجوان جتنے بھی ہیں کالج کے ہیں یا مساجد کے، سب کھڑے ہو جاؤ، سب کھڑے ہو جاؤ، ہم اس کام کے لیے تیار ہیں۔ نعرہ تکبیر۔ اب بیٹھ جاؤ۔ اب میں نے دوسری بات کے بعد دعا بتلاؤں گا۔ اب تو سب نے کہا ہم کام کریں گے، کام بھی کرو، تمہارے لیے دعائیں بھی بتلاؤں گا مختصر۔ پہلی دعا بتلائی عزت ایمان کی حفاظت کی، یقین کے ساتھ پڑھتے جاؤ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، زور کا فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ دوسری بات، جنہوں نے محمد کے غلاموں کو قتل کرایا، مسجدوں نے گولی چلائیں، ہم محمد کے غلام ان ظالموں کے ساتھ اتحاد نہیں کر سکتے، نہ اتحاد کو جائز سمجھتے ہیں۔ جو میرے ساتھ اس کام میں اکٹھا ہے وہ ہاتھ اٹھائے، نعرہ تکبیر۔ اور جو ادھر ادھر پھر رہے ہیں دھوکے کے ساتھ کچھ کھا پی لے ہیں، ان کو بھی کہتا ہوں سن لو میری بات، تم بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دو گے تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ میرا نظریہ ہے ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، اللہ نے فرما دیا ظالموں کی طرف میلان نہ کرو۔ حدیث لکھ دیا ہے تفسیر مظہری میں، من مشى مع ظالم لیعینہ وہو یعلم انہ ظالم فقد خرج من الاسلام۔ جو ظالم کے ساتھ چلتا ہے اس کی امداد کے لیے، خواہ وہ تقریر کے ساتھ امداد کرے، تحریر کے ساتھ امداد کرے اور جلسوں میں شامل ہو کے امداد کرے،
حالانکہ جانتا ہے کہ وہ ظالم ہے، تو جانے والے امداد کرنے والے اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ ان کو بھی کہتا ہوں ہوش کرو، پیغمبر کے گنبد کو مت ہلاؤ۔ پھر کہتا ہوں سب ہاتھ اٹھا کے کہو ہم غلط فہمی تھے، اب سمجھ آ گئی، ہم ظالموں کے ساتھ نہیں دیں گے، ہم ختم نبوت کے لیے، نظام مصطفیٰ کے لیے سب کچھ قربان کریں گے۔ نعرہ تکبیر۔ اب 3 دعائیں بتلا کے دعا کروں گا۔ اب تو دھوپ بھی تیز ہو رہی ہے، مجھے تو خطرہ تھا اندر گیا کہ کہیں بارش شروع نہ ہو جائے۔ میں نے کہا بارش ہوئی تو یہ حلوائی سب کراچی والے بھاگ جائیں۔ وہ وقت نہیں تھا سندھ میں حضرت حاجی شریف بڑے جو تھے مولانا حماد اللہ صاحب، اللہ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، انہوں نے جلسہ رکھا۔ رات کو خلیفہ احمد دین بھی تھے اور عبد الکریم مفتی عبد الکریم چشتی بھی تھے شکارپوری۔ میری تقریر انہوں نے رکھی اخیر میں 1 بجے رات کے، اور 40 دیگ بھٹ کی بھی پکائی۔ تقریر شروع ہوئی، سردی کا موسم تھا، 1 بجے میری تقریر ہوئی۔ میں نے کہا ان خلیفوں نے میرا امتحان لیا ہے، عبد الکریم چشتی بھی تھے شکارپوری۔ میری تقریر انہوں نے رکھی اخیر میں 1 بجے رات کے، اور 40 دیگ بھٹ کی بھی پکائی۔ تقریر شروع ہوئی، سردی کا موسم تھا، 1 بجے میری تقریر ہوئی۔ میں نے کہا ان خلیفوں نے میرا امتحان لیا ہے، مگر سنجھوں کا میں بھی امتحان لے تو بھٹ کھا کے خوب آئے ہوئے ہیں۔ اب دیکھتا ہوں کون بیٹھتا ہے کون جاتا ہے۔ بارش ہو رہی ہے، میں نے کہا اب میں بھی کسی کو نہیں اٹھنے دوں گا، جس طرح عبد الحنان پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا، پانی پینے والا کدھر گیا۔ تو اس لیے تقریر شروع ہوئی تو بارش بڑی زبردست، 4 گھنٹے 4 بجے میری تقریر ختم ہوئی تو ایک بھی نہ اٹھا، سب کہو سبحان اللہ۔ تو ابھی مجھے خطرہ ہو رہا تھا، بادل نظر آیا، میں نے کہا بارش شروع ہوئی تو یہ تو سارے ہی حلوائی ہے، بھاگ جائیں گے۔ شکر ہے بادل بھی گیا، جلالی بھی اپنا جلال دکھلا رہا ہے، دھوپ آ رہی ہے، سب کہو سبحان اللہ۔ اب جلدی کرتا ہوں کیونکہ ادھر بھی دھوپ آ گئی، ادھر بھی آ رہی ہے، ہمارے شاہ صاحب بھی پھنس گئے ہیں، سب کہو سبحان اللہ۔ اب ہمیں تو فکر ہے آگے جانے کا، دعا کرو۔ وہاں شیخ الحدیث مولانا زکریہ، علامہ خالد محمود اور میری نواسی کے وہ جو گھر والے سیف الرحمان اور مدرسے سولتیہ کے سب ہی کوشش کر رہے ہیں کہ 20 دن کے لیے لندن جائیں، وہاں مدارس ہیں، ادھر جا کے تقریر ہو۔ دیکھو دعا کرو کہ خدا وہاں پہنچائے، اور پھر آ کے حج کے بعد یہ بھی خدا نے سبب بنا دیا۔ ادھر اجازت نہیں ملتی حج کی تو خدا نے ادھر جا کے پھر حج بھی کرا لے گا، سب کہو سبحان اللہ۔ پہلے بھی میں آیا شاہ صاحب کے ہاں حج کے لیے جا رہا تھا، کہنے لگے جدے کا ویزا بند ہے۔ میں حیران تھا کہ میں نے تو خواب دیکھا ہے کہ جمعہ پڑھ رہا ہوں مدینہ منورہ، دوسرے دن آ کے قاہرہ کا راستہ ہے جہاز جا۔ میں نے کہا جانا تو میں مدینے میں ہے، قاہرہ کیا کروں گا، مگر میں نے کہا چلو میرے عشق کا امتحان ہے۔ اکیلے ہی میں 2000 اور بھر کے قاہرہ کے راستے مدینہ پہنچ گیا۔ پہنچانے والا خدا، سب کہو واہ واہ، زور کے ساتھ پڑھو واہ واہ۔ یہ بوڑھا بھی سامنے بیٹھا ہوا ہے تو ہمارے پنجاب کا معلوم ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، دیکھ بھی رہا ہے۔ اب ہمارے ساتھی آئے ہیں جہاں میں نہیں، آپ بوڑھے نہیں ہو، دوسرا بوڑھا ادھر نظر آ رہا ہے، آپ تو پرانے شکاری ہو نا۔ اب ہمارے ساتھی ہیں، وہ کدھر گئے، وہ پھلن شریف والے، یاکی والے، وہاں میں نے 4 دن دورہ کیا، بڑی گرمی تھی، یہ بچے پڑھ گئے، ترجمہ بھی دورہ حدیث کا بھی۔ ابھی ملے کہ ہمارا بھائی اچانک بیمار ہو گیا ہے، اس کو ادھر ہسپتال میں لے آئے ہیں، آدھے گھنٹے کے لیے وہ رو رہا ہے کہ ان کو لے آؤ۔ میں نے کہا بھائی میری حالت تو یہی ہے، دعا ادھر بھی کروں گا،
پتہ نہیں وہ چلے گئے ہیں بیٹھے ہیں. ان کے لیے بھی دعا کرو. خدا اس بچے کو، بڑا نوجوان ہیں سارے، بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اب بھائی میں نے کہا ہسپتال تو مشکل ہے جانا، ادھر دعا کرتی ہوں، ادھر آ جاؤ. یا اللہ، یہ پھر وہی آ گیا ہے، یہ کہتے میری بات بھی پھر کہہ دو. اس نے جمعہ سے پہلے، جو سکھری ہے نوجوان، جمعہ سے پہلے ایک بات میں نے کہا سکھر والی یاد ہے کہ داڑھی رکھوں گا، اب بھی کہہ دو. تو کہا 2 سال کے بعد داڑھی رکھوں گا، شادی جب ہو جائے گی اور امتحان میں. تو میں بھی غصے میں کہا پھر 2 سال تک تو بھی نہ امتحان میں کامیاب ہوگا نہ شادی تیری ہوگی. اگر پکا وعدہ کرو داڑھی کا سب کچھ ہو جائے. اب کہتے ہیں میری طرف سے اعلان کر دو، میں پکا وعدہ کرتا ہوں. کھڑے ہو جاؤ پھر پکا وعدہ کرتا ہوں کہ داڑھی رکھوں گا. ہاں بات سنو، میں پکا وعدہ کرتا ہوں. میں پکا وعدہ کرتا ہوں. غلطی ہو گئی پہلے، غلطی ہو گئی پہلے، میں نے کہا 2 سال کے بعد رکھوں گا. میں نے کہا 2 سال کے بعد. اب سمجھ آئی ہے بات کی زندگی کا پتہ نہیں. اب سمجھ آئیے زندگی کا پتہ نہیں. اب پکا وعدہ کرتا ہوں، پکا وعدہ کرتا ہوں. تم بھی میرے لیے دعا کرو، آپ بھی میرے لیے دعا کریں. جلدی شادی بھی ہو جائے، کہہ لو جلدی شادی بھی ہو جائے، امتحان میں کامیاب ہو جاؤ. کامیاب بھی ہو جائے. اب نعرہ لگاؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. وظیفہ بتلاؤ کہ وہ شفیق ہو جائیں، وہ بھی آگے سامنے تابع ہو جائیں، بھائی بھائی ہو کے جائیں. اللہ نے تو فرما دیا وظیفہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. فرمایا برائی بھلائی اچھی نہیں، وہ گالی دے تم دعا دو. پھر فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. جن کے درمیان عداوت ہے وہ دوست بن جائے گا. مگر یہ بات ہے مشکل کہ وہ گالی دے تم دعائیں دو، وہ پتھر لگائیں تم انعام دو. اس لیے فرمایا وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظیم. تو وہی بات ہے، غصہ غالب آ جائے تو وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. پھر اعوذ باللہ بھی پڑھ لیا کرو. قل رب، شیاطین کا حملہ ہو، وساوس کا زور ہو، بس یہی وظیفہ پڑھا کرو جو حضور کو حکم ہوا. رب اعوذ بک من حمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. سب کو اجازت ہے جب شیاطین کا ہجوم ہو، وساوس کا غلبہ ہو، شیاطین الانس والجن دانت چلائیں تو یہی پڑھ لو رب اعوذ بک، اے پروردگار تیری ذات کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں من حمزات الشیاطین، شیطانوں کے وساوس سے. رب اعوذ بک رب ان یحضرون، پناہ مانگتا ہوں تیری ذات کے ساتھ شیطان الانس والجن میرے قریب بھی نہ آئے. سب پڑھو رب اعوذ بک من حمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. یہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو مختصر وظیفہ ہے، تجربہ کیا. اللہ کے 2 نام ہیں، پڑھو یا لطیف یا ودود. زور کا یا لطیف یا ودود، یا لطیف یا ودود. جب ہی دیکھو کوئی دشمن آ رہا ہے، خطرہ ہے کہ حملہ نہ کر دے، تو 7 دفعہ اسی کو پڑھ کے پھونک دو، یا لطیف یا ودود، یا لطیف یا ودود. صبح شام اگر اس کو پڑھو، دشمن بھی تمہارے مقابلے میں نہیں آ سکیں گے، آئیں گے تو ان کی زبان بندی ہو جائے گی. صبح شام پڑھو یا لطیف ہو یا ودود. اور اگر ناگہانی خطرہ ہو جائے، عزت کا ناگہانی خطرہ ہو، شیاطین الانس والجن کے ڈاکے کا، تو تجربہ ہے وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا. 7 دفعہ پڑھ کے پھونک دو وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا. یہ تجربہ کیا ہے.
صورت واقعہ کی آیت ہے وبست الجبال بسن فکانت ہباء منبثا، 7 دفعہ پڑھ کے ادھر پھونک دو، زبان بندی بھی ہوگی، دشمن مقابلے میں نہیں آ سکیں گے۔ ایک دفعہ ہم گئے، حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ گجرانوالے میں ختم نبوت کانفرنس رکھی، مولوی محمد علی جلندری، لال حسین، یہ بھی سارے قاضی احسان، ادھر ہمیں لے گیا مولوی اکرم شاہ صاحب، جانتے ہیں ہمارے ناظم تھے، خدا ان کو بھی جوار رحمت میں جگہ دے۔ وہ لے گئے تو راستے میں مرید کا ہے، وہاں میری تقریر مغرب کے بعد رکھی۔ عشاء کو پہنچے تو مولوی محمد علی، مولوی ابراہیم ڈنڈے والے کے ساتھ لڑ پڑا کہ وقت ہمارا تم نے کیوں درمیان میں لیا۔ میں نے کہا مولانا میری تقریر کس وقت رکھنی ہے؟ کہ 12 بجے۔ میں نے کہا ہم تو وقت سے پہلے آئے ہیں، پھر آپ کیوں خواہ مخواہ لگتے ہیں؟ میں نے کہا پھر اب میں تقریر پہلے ہی کرتا ہوں، لیکن وہ جانتے تھے، کہتے تھے اس کی دعا کے بعد کوئی نہیں بیٹھے گا، جا کے شروع کر دی تقریر۔ پہلے اس نے تقریر کی، پھر مولوی غلام غوث نے۔ جب 1 بجا کہنے لگے عبد الخاستی کو بلاؤ، میں نے کہا جب سب سو گئے ہیں اب مجھے بلایا۔ خیر میں نے تقریر کی، مولوی اکرم نے اعلان کر دیا صبح کی نماز کے بعد درس میری مسجد لاہور میں ان کا ہوگا۔ اب میں حیران ہو گیا، میں نے کہا پھر جلدی تجویز کرو۔ مولوی عبید اللہ انور بھی تھے، مولوی غلام غوث بھی، مولوی محمد علی بھی۔ مولوی محمد علی بھی ہم سے پہلے آ کے ڈرائیور کے ساتھ اندر بیٹھ گئے۔ میں نے کہا مولوی غلام غوث کو، یہ مولوی محمد علی صاحب کہتا ہے ڈرائیور کے ساتھ مجھے کبھی نیند نہیں آتی، آج تماشا دکھلاتا ہوں۔ وہ پیچھے بیٹھ گئے، آگے روانے ہوئے تو میں نے ایک آیت پڑھ کے دم کیا، ہر 15 منٹ کے بعد ڈرائیور کے اوپر گرے مولوی محمد۔ میں نے کہا مولانا یہ کیا ہو گیا ہے؟ کاش قسم خدا کی ساری زندگی ایسی نیند نہیں آئی۔ میں نے کہا شکر کرو آدھی آیت پڑھی ہے، میں نے پڑھی ہے وَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ کے اصحاب کہف کو ہم نے سلا دیا۔ اتنی آیت پڑھی ہے، اگر آگے پڑھا سنین عددن کے کئی سال بتا دیا پھر تو سر بھی نہ اٹھا دیا۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں، بس ساتھی وہ گئے ہم سے حریفاں، بات جو کہتے تھے مان لیتے تھے۔ شاہ صاحب کو پتا ہے یہ ختم نبوت کے آئین میں لکھا ہوا تھا کہ ہماری جماعت کا رکن کسی دوسری جماعت کا ممبر نہیں بن سکتا۔ میں گیا شاہ صاحب کو کہا، مولانا محمد علی صاحب کو، یہ آئین تمہارا کوئی لوح محفوظ تو نہیں ہے؟ کیوں؟ جو آپ کی جماعت کا رکن ہے وہ وہی ہے جو دیوبندی ہے، جمعیت کا رکن بھی وہی ہوتا ہے، تنظیم کا بھی وہی ہوتا ہے، تو یہ چیز نکال لو۔ بلکہ یہ میں نے دکھایا کہ ختم نبوت کی بات، تحفظ ختم نبوت کی جماعت چلائے گی تو جمعیت علماء بھی ساتھ ہوگی، تنظیم والے بھی ساتھ ہوں۔ اگر اصحاب کرام کی عزت ناموز کی بات چلائے گی تنظیم تو ختم نبوت والے بھی ساتھ، جمعیت والے بھی ساتھ۔ اور اگر سیاسی بات جمعیت علماء چلائے گی تو تنظیم اور ختم نبوت والے بھی سب ساتھ۔ میں نے دستخط کرائے سب سے، جب تک وہ بڑے زندہ رہے کام ہوتا رہا۔ وہ گئے، اب کئی پارٹی بن گئیں۔ دعا کرتا ہوں خدا ان کو اب بھی ایک بنا دے۔ دشمن ایک ہو رہے ہیں، الکفر ملت واحدہ، اس لیے میں نے بات سمجھائی۔ پڑھو وبست الجبال بسن فکانت ہباء منبثا۔ یہ کام بھی کرو، بہانے مت بناؤ کہ ہمیں عزت کا خطرہ ہے، مہنگائی کا دور ہے۔ ایک آئے ادھر، شاید اب کراچی میں ہوں گے، میں پھر رہا تھا، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب، اللہ ان کی حیاتی دراز کرے، وہ بیمار ہیں سخت، لیکن وہ بھی مجھ سے پہلے لندن پہنچے ہوئے ہیں ان مدارس میں۔ تو انہوں نے کہا، ایک بات بتلائی مجھے پتہ نہیں تھا، کہا میرے ہاں ایک خط آیا ہے، مجھے خبر نہیں تھی۔ میں نے کہا کہاں کہ دے دیا آیا ہے۔ میں نے کہا کیا خط تھا؟ ایک نے لکھا کہ میں نے
100 عالم پاکستان کو عامل جنات بنایا. ایک عامل جن صحابی میرے ساتھ ہے، حمید الدین رضی اللہ عنہ. اس لیے اب مسجد الخیر ملتان ہے، وہاں ایک مولوی صاحب نوجوان ناظم تھا جمعیت کا، وہ بھی عامل جنات ہے. 3 دن ہم وہاں مجلس مذاکرہ ہوگی اور اس کے بعد ریمنڈ جائیں گے، وہاں جا کے پھر تبلیغی جماعت کے ساتھ دورے کریں گے جنوں کے ذریعے. مجھے پتا چلا تو میں ملتان گیا. میں نے مولوی قاسم اسحاق کو بلایا. میں نے کہا یہ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ کہا نہیں، وہ تو موحد ہے، دیوبندی عقائد کے ہیں، تبلیغی جماعت میں کام کرتے ہیں، اس لیے وہ بہت سے جن جو ہیں جہاں ان کے تابع ہیں، لوگوں کے اوپر جن بھی چکر چلا رہے ہیں، اس لیے ان کو لے آتے ہیں جنی نکالنے کے لیے. میں نے کہا ان کو کہو مسجد الخیر میں نہ آئے. اور پھر میں ریمنڈ گیا، مفتی زین العابدین کو، تمام کو، قاضی عبد القادر والوں کو کہا کہ ہمارے اکابر جنوں کے حامل تھے، سب سے زیادہ شان والے نبی، لیکن تبلیغی کام، تعلیمی کام جنوں کے ذریعے نہیں کیا گیا. یہ بات ہوتی تو حضور کے مکے کے کوچے میں پتھر کیوں کھاتے، دندان مبارک کیوں شہید کراتے؟ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اللہ کے طریقے میں تبدیلی نہیں آتی، قربانی ہوتی ہے پھر کامیابی ہوتی ہے. شان والے نبی کو حکم ہوا فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور کھل کے بیان کرو. مشرک آپ کو کاہن مجنون کہتے ہیں، جواب مت دو. اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ہم تیرے لیے اکیلے ہی کافی ہیں. کیا ضرورت ہے جنوں کو لا کے تبلیغی کام کے لیے؟ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو الہ مانتے ہیں، ان کو کہہ دو فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، نتیجے کو جان لیں گے. مگر یہ جانتے ہیں تبھی بات ہے. تم قرآن سناؤ، اللہ کا نام لو، وہ کاہن کہیں، مجنون کہیں، دیوانہ کہیں تو وَلَقَدْ نَعْلَمُ، جانتے ہیں انک جدید کو صدروں کو بھی ما یقولون، آپ کا سینہ بڑا ضرور تنگ ہوتا ہے جو کچھ کہتے ہیں، مگر وہ آپ کو مجنون کہیں فسبح، تم سبحان اللہ کہو. وہ آپ کو دیوانہ کہیں، کاہن کہیں تو الحمدللہ پڑھو. فسبح بحمد ربک، اگر تکلیف بڑھ جائے وَکُن مِّنَ الساجدین، سرب سجود ہو کے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھو. لیکن کام وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہ عبادت خدا کی ضرور کرنی ہوگی جب تک تم زندہ ہو. سب کہو سبحان اللہ. اس لیے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. وہ ہمارے ہاں اشارہ کر دوں شاہ صاحب کو بھی، وہ مرید بھی حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کا تھا. خانپور میں وہ جلد بندی کا کام کرتا تھا صوفی رمضان کے ساتھ. اس کے بعد کچھ انہوں نے یہ کام پھر شروع کیا، کرتے کرتے دنیا پور اور ادھر قائم پور، اس میں سنا ہے کہ اب وہاں، اب پھر وہ کراچی میں آ گئے. تبلیغی جماعت والوں نے کہا ہم نے تو ان کو نکال دیا ہے. ادھر کراچی میں خط آیا اد بیت القمر ساریت الجبل کے قریب. اب پتہ نہیں، سنا ہے وہاں سے بھی دوسری طرف چلے گئے ہیں غلام محی الدین قریشی اد بیت القمر. میں نے ان کو کہا کہ دیکھ لو، تبلیغ کا، تعلیم کا کام قرآن اور حدیث کے ذریعے ہے، یہ نہیں. پھر کئی مولوی آئے، بڑے بڑے موحد. کیا وہ موحد ہے؟ ہمیں اجازت دو عامل بن جائیں اور پھر یہ دوسروں کے دکان مکان لوٹ کے کچھ کھاتے پیتے رہے. مہنگائی کا دور ہے اور دوسرے ہیں بڑے بڑے بہادر. ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم اجازت دو عامل بن کے ہم ان سامریوں کے مقابلے کریں، ان کو قبر پرستیوں کو اڑا دیں اور مرزائیوں کو بھی اڑا دیں. ارادے تو ان کے بڑے اچھے ہی تھے، سب کا سبحان اللہ. میں نے کہا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ،
اللہ نے فرمایا ایمان والوں کی مدد میرے ذمے ہے، میں ہی مدد کروں گا. سب کہو ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بھی کوئی سچا ہے. مگر بات وہی ہے، ہم آیتیں تو پڑھتے ہیں، یقین نہیں تردد ہے. وہ مشہور ہے لطیفہ، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ جہالت کا دور ہے. لکھا ہے لطیفہ کہ ایک دفعہ ان گئے نماز پڑھ رہے ہیں، کتے بندھے ہوئے. ہم نے کہا یہ کتے کیوں بندھے ہیں؟ کہ ہمارا امام صاحب روز واز کرتا ہے جب تک کتے موجود نہ ہوں نماز نہیں ہوتی. ہم حیران ہوئے کہ کہاں سے نکالا. ہم نے بلایا اس کو کہ کیا کہتے ہو؟ کہا حدیث نہیں پڑھی لا صلاۃ الا بحضور القلب. وہ تو نقطے والا کاف تھا، انہوں نے لکیر والا بنا لیا. ہنسنے کی بات نہیں، یہی گھر کو آگ لگی. جانتے کچھ نہیں، مجتہد بن کے پھرتے ہیں. لا صلاۃ الا بحضور القلب. حدیث کا مطلب ہے کہ جب تک دل حاضر نہ ہو، وہ نقطے چھوڑ کے کاف لکیر والے جب تک کتے نہ ہوں نماز نہیں ہوتی. گھر کو آگ لگی، گھر کے چراغ سے. وہ ایک لطیفہ تھا، وہ یہ پہلے بھی میں نے کہا. ایک مولوی بیچارہ پھنس گیا، دو وزیر جاہل تھے، ایک کا نام ابابیل دوسرے کا نام بالی تھا. ایک دفعہ مغرب کی نماز پڑھی تو الم تر کیف پڑھا، ابابیل ترمیم. تو وزیر ابابیل خوش ہوا، آج مولوی نے میرا نام لیا ہے، تعریف انعام دیا. وہ بالی ناراض ہو گیا کہ تو نے میری تعریف کیوں نہیں کی؟ حلوے تو میرے بھی کھاتے ہو، تنخواہ میرا نام نہیں لیتا، تیری خیر نہیں. نفس نے کہا کہ امامت جاتی ہے، چلو ایمان جائے تو جائے، اس کو بھی خوش کر لو. کہا آپ کی تعریف عشاء کی نماز میں ہوگی. سب اکٹھے ہوئے کہ کیا پڑھتا ہے. الحمد شریف تو سب کو یاد تھی، الحمد پڑھی. عربی بنائی آگے، یا ایھا البادی انت کلب کبیرہ ابوک نصرانی و جدک خنزیرہ. اس نے تو بادی کا نام سن لیا، خوش ہو گیا کہ میری تعریف ہو رہی ہے. اس نے تو جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا. اس نے خیال کیا کہ اگر راز کا پتہ چل گیا کہ یہ تو گالی دے رہا ہے، پھر تو جیل ہوگی، جس طرح آج کل جیل میں بھیجے جا رہے ہیں. ہو تو اس کو جواب دوں. اس نے کہا یا ایھا المتنہنے لا تنہنا، آواز دینے والا آواز مت دو. یو تالی ستون درہمن، یہ بادی صاحب مجھے 60 درہم دے گا. نصف لی و نصف لک، آدھے تیرے آدھے میرے. ھذا قوم جاہلون اللہ اکبر. ہنسنے کی بات نہیں، یہی کھیل تمہارے پاکستان میں کھیلا جا رہا ہے. کس کس کی بات کروں، کس فتنے کی بات کروں. اب دہریت کا سیلاب آ گیا. میں گیا کلندر آباد ابتباد کے آگے، جہاں 3000 بیمار ہیں. ہر مریض کے چارپائی کے ساتھ بائبل رکھا ہوا ہے. صبح شام عیسائیت کی تبلیغ ہو رہی ہے. عیسائیت زور پکڑ رہی ہے. تم نے پتا ہوگا تمہیں، بسوں کے اندر وہ نوجوان پھر رہے ہیں، عیسائیت کی تبلیغ کر رہے ہیں. بسوں کے اندر پھر رہے ہیں، گاڑیوں کے اندر پھر رہے ہیں. اور تمہیں کیا کہوں، تمہارے میر پور خاص ایک ڈاکٹر ہے بڑا، سب کو پتا ہے، شاہ سید علی شاہ صاحب والوں کو بھی. وہ لٹیجر پھیلا رہا ہے مرزائیوں کا. کنڈے محمد خان میں ایک ہے پروفیسر، اس نے ایک کتاب لکھواری کہ نبوت ختم نہیں ہوئی، دلائل لکھے. کیا کہوں، میں نے ابھی لاہور میں کہا، پشاور میں بھی، غصے میں آ کے میں نے کہا یہ مرزا بشیر، مرزا ناصر کہتا ہے کہ تفسیر کبیر کو ہم شائع کریں گے. لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، تفسیر کبیر کا نام سنتے ہیں تو سمجھتے ہیں تفسیر کبیر امام راضی والے. حالانکہ مرزا بشیر نے تفسیر کبیر لکھی ہے. وہ میرے پاس کتاب تھی، اب تو نہیں لے آیا. اس میں لکھا ہے انا اعطینا کل کوثر. پڑھو انا اعطینا کل کوثر. جتنے بھی عالم آئے ہیں، مفتی آئے ہیں، قاری بھی آئے، سب جانتے ہیں جو ترجمہ کہ ہم نے آپ کے شان کو بڑھایا، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا. فصل لربک، نماز پڑھتے رہو اپنے رب کے لیے، ونہر قربانی کرتے رہو. ان شانیہ کا، بے شک دشمن تیرا، هو الابتر، خائب و خاسر ہوگا، آپ کو کامیابی ہوگی.
یہ سب پڑھتے ہیں. دوسرا مطلب ابن عباس نے کہا انا اعطینا کل کوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی جس میں نبوت بھی آئی، قرآن بھی آیا اور سب چیز آئی. لیکن وہ کیا کہتا ہے باب التاویل میں انا اعطینا کل کوثر، کوثر صفت ہے موصوف اس کا رجل خیر کثیر، کہ ہم آپ کو عطا کریں گے ایک وقت میں ایسا مرد جو خیر کثیر کا مالک ہوگا. کون؟ وہی مرزا غلام احمد کی طرف اشارہ ہوا فصلی لربک کا، اس نعمت کا شکر کرو. یہ قرآن کی تحریف کو ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ زور کے ساتھ کہو والفجر ولیال عشر والشفع والوتر. یہ نمونہ اس کی تحریف کا دجل کا بیان کر رہا ہوں. تم خوشی منا رہے ہو، وہ تمہارے اوپر مسلط ہو رہے ہیں. تمہیں کیا پتا ہے مرزائی تمہارے سر پر آنے والے ہیں، تم گھر بیٹھے حلوے ماندے کھا کے تم لڑ رہے ہو. بات بتلا رہا ہوں. اس ظالم نے کیا کہا؟ والشفع کا معنی دو، وتر کا معنی ہے. آگے باب التاویل میں لکھتا ہے کہ میں سویا ہوا تھا، مرزا بشیر نے کہا دیکھا کرسی ایک ہے، ادھر حضور تشریف لا رہے ہیں، ادھر مرزا غلام محمد قادیانی. میں نے کہا کرسی ایک ہے، یہ دو آ رہے ہیں. ارادہ کیا دوسری کرسی لے آؤں، لیکن جو قریب ہوتے گئے ایک بن گئے، کرسی پر آئے تو ایک ہوئے. والشفع والوتر، یہ اللہ نے فرمایا ایک دور آئے گا دو بھی ہوں گے، اگر فنا پھر رسول بنے گا غلام محمد ایک بھی بن جائے گا. یہ تحریف قرآن کی برداشت کر سکتے ہو؟ تو ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسی کتابیں اور اس قسم کے لٹیجر جو ختم نبوت کے خلاف ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے. وآویناہما بورڈ لگا ہوا دیکھا یا آویناہما الی ربوۃ ذات قرار ومعین. یہ ربوہ بنایا جنگل تھا، پہاڑ بھی ہیں، دریا بھی ہیں. اب یہ اعلان کر دیا جہاں بھی کوئی مرزائی ہو ادھر مکان بنائے. اب تو شہر کا شہر بن گیا ہے. ادھر مسجد اقصی بنا لی، ادھر جنت البقیع بنا دیا. جو 1000 روپیہ دے میت کو دفن کرتے ہیں کہ یہ جنتی بن گیا. محمد مصطفیٰ کے غلام اب بھی اعلان کرتا ہوں میں، ہم بے غیرت نہیں ہیں، ہم پاکستان کے باغی نہیں ہیں، مگر ختم نبوت کے لیے ہمارے بڑوں نے قربانی کی. سب سے زیادہ ہم مخالف 3 چیزوں کے ہیں. فرنگی کے مخالف ہیں، ہمارے اکابر نے اس کو نکالا. مرزائیوں کے مخالف ہیں. اب مرزائی چیلنج دے رہے ہیں کہ وقت ہے کہ خالصتان بننے والا ہے. کہتے ہیں جب پاکستان ختم ہوگا بھارت آئے گا، خالصتان بن جائے گا. تم چاہتے ہو کہ یہ ٹکڑا بھارت میں مدغم ہو جائے؟ زور کے ساتھ کہو. تو مرزائی تمہارے خیر خواہ ہیں، وہ کہتے ہیں خالصتان بننے والا ہے. ظفر اللہ اوپر بیٹھا ہوا ہے. میں نے ان کو کہا اے تم کہاں ہو، کون ہو؟ وزیر خارجہ بنے. تمہیں پتہ نہیں ہے بلوچستان میں جب یہ وزیر خارجہ تھا 80 آدمی ملازم رکھے تھے مرزائی. ارادہ ان کا تھا کہ بلوچستان کو مرکز بنائیں گے مرزائیت کا، کیونکہ جہالت زیادہ تھی. آپ کو پتہ نہیں گرمی میں جاتا تھا 6 مہینے وہاں ٹھہر، 18 عورتیں لے جاتا، سارا دن بازار میں گھومتی، دعوت کرتی لوگوں کو، اور شیخ کی تقریر بھی سنو. لوگ آتے تھے، چائے پلاتا تھا، پھر تقریر کرتا تھا. اس کی تقریر پر جہالت کی وجہ سے 22 آدمی بلوچستانی مرزائی ہو چکے. میں وہاں گیا، اس وقت رمضان شریف کا مہینہ تھا. شکر ہے ہمارے مولوی اعظم محمد تھا، ایک مولوی عبداللہ تھا، ایک مولوی عبدالوہاب زندہ ہے، باقی فوت ہو گئے. ان سب کو میں نے کہا خدا کے لیے مرزائیت کا اڈا بننے والا ہے، تم کام کرو. مگر اس وقت سب ڈرتے تھے. مودودی بھی اخبار میں بیان نہیں دیتے تھے، ڈرتے تھے، کیونکہ اکثریت ان کی تھی. میں نے سلام میں آ کے 12 آدمی نوجوانوں کی جماعت بنائی. ان کو میں نے کہا قیامت کے دن تم کیا جواب دو گے؟ فتویٰ لکھا ان کے کفر کا. مولوی ابراہیم سیال کوٹی دوسرے گرمی کے ایام میں وہاں جاتے تھے، ان سب سے دستخط کرائے. میں نے کہا میں تو اب جا رہا ہوں، تم ایک جلسہ کرو، لوگوں کو آگاہ کرو ان کے کفر کا، تاکہ فتنہ سے بچے. میں
چلا آیا، انہوں نے جلسہ کیا. سنا ہوگا مرزا بشیر کا رشتہ دار عبدالحق بڑا ڈاکٹر تھا، وہ کار میں جماعت لے گیا حملے کے لیے. ان نوجوانوں نے کار کو گھیر لیا اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. ایک نوجوان نے چاقوں کے ساتھ اس کا پیٹ چاک کیا. صبح کو اس کا جنازہ لے آ رہے تھے تو یہ بلوچستانیوں میں غیرت ہے، پھر لاٹھی لے کے کہے پھینکو پھینکو، پھینک کہتے تھے، کافر کا جنازہ نہیں پڑھیں گے. پھر ان کو لے گئے گورستان میں، کافر کو مسلمانوں کے گورستان میں دفن نہیں ہونے دیں گے. تب بچ گیا وہ ٹکڑا. پھر مرزا بشیر کو گھیرا، وہ سب بھاگ گئے. وہ ایک نوجوان خانپور میں آ کے چاقو دکھلایا کہ میں اسی چاقو کے ساتھ اس کا پیٹ چاک کیا. تب بلوچستان مرزائیت کے اڈے سے بچ گیا. اب سندھ کے اندر میرپور خاص میں کنڈری تک 60 اسٹیشنی جو ہیں ان کا رقبہ ہے. وہ دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ احمدی بن جاؤ. اپنے آپ کو مرزائی نہیں کہتے، احمدی بن جاؤ، مکان ملے گا، زمین ملے گی. کیا سنتے ہو؟ اب تو یہ مشائخ کی پارٹی پھر رہی ہے، تحریک چلا رہی ہیں. بدین کے آگے لواری کعبہ بنا تھا، اب تحریک چلا رہی ہیں کہ ان کو اجازت دو کہ وہ بزرگ کی یادگار پھر قائم کریں. اجازت دو، عرس ہو، قوالی ہو. اسی طرح وہ جمیعت الابرار کے نام پر جماعت بنائی جا رہی ہے. تم چاہتے ہو کہ پھر وہ شرک کا اڈا پھر قائم ہو؟ زور کے ساتھ کہو. یہ جو مشائخ کے نام پر پھر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کو وقت دو. ہم کہتے ہیں محمد کے غلام ہو. وہ وقت بھی تھا جب لواری نے دعویٰ کیا نبوت کا، کعبہ بنایا. وہ لکھا ہوا تھا محمد زمان خالق مالک ہر دو جہاں. وہ انگریز نے کیا کیا؟ جو بھی جاتا تھا حج کے لیے آدھا ٹکٹ معاف. لیکن مولانا محمد صادق مرحوم کھڈے والے اور وہ میرپور خاص میں حکیم صاحب تھے، ادھر سکھر میں تمام علماء اکٹھے ہو کے مقابلے کے لیے گرفتار ہو جاتے تھے. مگر انگریز مجبور ہو کے اس فتنے کو، اس کعبے کو بند کرا دیا گیا حج بھی. اب پھر وہ فتنہ شروع ہو رہا ہے. کیا تم چاہتے ہو کہ ملک کے اندر ایسے فتنے بھی ہوں؟ بادشاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی کہہ کے ختم کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا آپ کو لے جانا چاہتا ہوں مظفر گڑھ کے آگے. ایک تو تدویری تھی، دوسری ایک اور جگہ تھی واہوا کے قریب. میں نے کہا کیوں؟ کہ ادھر بودن پور ہے. بودن پیر. میں حیران کہ بودن پیر کا کیا مطلب. مجھے لے گئے واہوا اور اس کے آگے، کہا یہ دیکھا ہے بورڈ لگا ہوا بودن پیر. میں حیران ہوا کہ حضرت یہ کیا بودن پیر ہے؟ کہا آپ کو پتہ ہی نہیں؟ میں نے کہا مجھے تو پتہ نہیں. کہا کہ ادھر ایک پیر آیا، اس نے زیر ناف کے بال کاٹ کے رکھے، انہوں نے مقبرہ بنا کے بودن پیر بنا دیا. وہ دفن دوسری جگہ اور جہاں ان کی بال تھے زیر ناف کے وہ بودن پیر بنے. ہنسنے کی بات ہے. ادھر بھی کہتے تھے یہ بود ایک بال لے جاؤ ایک بچہ ہوگا، دو لے جاؤ دو ہوں گے. ابھی میں گیا شاہ صاحب کو لطیفہ سناؤں، زیارت سے آگے 18 میل میں نہیں جا سکا. کہتے تھے ادھر ننگا پیر ہے. میں نے کہا یہ ننگا پیر کیا ہے؟ کہنے لگے آپ کو پتہ نہیں، یہ تو 20 سال سے ننگا پیر ہے. مرد بھی ننگے ہو کے جاتی ہیں، عورتیں بھی ننگی ہو کے جاتی ہیں. کہتے ہیں جب پیر ننگا بیٹھا ہوا ہے تو مرید بھی سب ننگے ہو کے جائیں، مرد بھی عورتیں بھی. پھر کیا کہتا ہے شیطان؟ کھڑا ہو کے کہتا ہے میرے آلے کو چوم لو، یہی خدا ہے، الہ ایک ہے. خدا بھی تو ایک ہے. یہ تمہارے پاکستان کا حال سنا رہا ہوں، تم گھر میں بیٹھے ہو خوشی منا رہے ہو. بلدیہ ٹاؤن کراچی میں ننگا بھی چلتا ہے اور اس کے ساتھ مرید ہے، اس کے شرمگاہ کو دباتے ہیں خوب جو لڑکے ہیں. بلدیہ ٹاؤن کراچی میں. تیرا نام کیا ہے؟ ختم نہیں کیا. نہیں تیرا نام کیا ہے؟ اور جانتا ہوں. کہتا ہے میں بھی زیارت کرتا رہا ہوں. سبحان اللہ، تیری زیارت بھی مبارک. بیٹھ جاؤ، تیری بے غیرتی بھی مبارک. سمجھو میں نے سب سوشوں کو دیکھا ہے. تیری زیارت بھی مبارک، تیری بے غیرتی بھی مبارک. غیرت ہوتی تو دب جاتے، ان کو ختم کرتے. زیارت کرتے رہے ہو میرے سامنے کھڑے ہو. ان کا بے غیرتی زیارت بھی سبحان اللہ. اور کراچی والوں کا
ادھر ملنگیوں کو پھرانا اور کھانا پینا بھی سبحان اللہ۔ اب نماز کا وقت ہے، میں تو مر رہا ہوں، پڑھ لو۔ کیا کہا تھا؟ وبست الجبال وبست الجبال بسا فکانت هباء منبثا حریفا۔ اب تو سورج کا جلال تھا وہ بھی ختم ہو گیا، سبحان اللہ۔ ٹھنڈی ہوا بھی چل پڑی، اور ہمارے وہ محمد حسین کاپڑا وہ بھی پھر رہا ہے، اور دیکھ رہا ہوں اس کے کپڑے بھی ہوا سے ہل رہے ہیں، سب کا سبحان اللہ۔ اور اس سنجے کی انتظار میں ہے، جگہیں تھوڑی ہیں اور سنجے والے بہت کھڑے ہیں، سب کا سبحان اللہ۔ آپ کا امتحان ادھر ہو رہا ہے، ہمارا امتحان تو رات ہوا۔ وہ میرے آنے سے سمجھتا ہوں کچھ کمی پانی کی بھی ہے، کچھ ادھر کے وپاریوں نے بھی وپار کیا، ساری رات پانی بند۔ مجھے تکلیف پیشاب کی تھی، اٹھوں تو کہنے لگے پانی بند ہے۔ وہ ایک تھا وہ جو اب رو رہا تھا یاسین، اس کو بھیجوں لوٹا لے آئے، تو ساری رات بند، دن کو بھی بند۔ صبح کو صغر علی شاہ بیچارہ ریڑھی کھینچ کے لے جا رہا تھا پانی کے۔ میں نے مولوی فضاء الرحمان کو کہا بھائی اب ادھر کیسے ہی وضو کریں کراؤں، ادھر ہی چلے آئے۔ شکر ہے ادھر کچھ تو انتظام، ادھر بھی آئے تو کہنے لگے پانی بند ہے۔ پھر پتہ نہیں کہاں سے لے آئے ہیں، نہیں وہ کہتے تھے پانی بند ہو گیا، وہ پھر شہر سے منگایا ہے۔ یہ کراچی کا منظر سبحان اللہ، مرکزی مقام ہے کراچی، نہ پانی ہے، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اور مجھ سے پوچھتے ہو ایوب نے چکر چلایا، اگر مرکز یہی کراچی رکھتے اور قوم کو سیلا کرتے، اچھا جو خرچ قوم کا تھا سارا اسلام آباد میں لے گئے۔ میں گیا تو ایک دفعہ بنگالی ملے، بنگال بھی 6 دفعہ گئے تو وہ زمین سونگ رہے تھے اسلام آباد کی۔ میں نے کہا کیوں سونگتے ہو؟ کہا اس جگہ ہماری جوٹ پرسن کا پیسہ بنگال کا سارا لگا ہوا ہے۔ ریلوے کا افسر تھا وہ بیچارہ، اس کو معطل کر دیا گیا، تو میاں عبد القادر وہی تھا، کہنے لگا مجھے حکم دیا ہے ممتاز بھٹو نے سب نے کہ ادھر آ کے سب یہ زمینی جو قریب ہیں ریلوے کے سب ان کو دو۔ میں نے انکار کیا تو مجھے معطل کر دیا۔ اور پھر کیا کیا، جب ہمارے علاقے میں سیلاب کا موسم آیا، زور لگایا ادھر بند توڑو سندھ کو بچاؤ۔ 7 سال ہمارا علاقہ سیلاب میں پھنس گیا۔ 2 دن 2 آدمیوں کے قد کے برابر ہمارے مدرسے میں کشتی چلتی تھی۔ 20 دن میں مسجد میں رہا، اور ہمارا مدرسہ زیر آب، کتب خانہ اوپر، اور ہمیں پتہ ہے بند رات کو توڑا گیا قسطنطین پور اور خان پور مدرسے کی طرف۔ توڑنے والوں نے توڑا اور خدا نے ان توڑنے والوں کو بھی ایسا پھرایا کہ نہ کہیں نام و نشان بھی نہیں، سب کہو سبحان اللہ۔ ہمارے تھے بچے چھوٹے، حافظ عزیز الرحمان انتخاب کے دور میں میرے ساتھ پھرتا تھا، پھر وہ کہتا تھا اب نام نہیں رہتا ریاضی زبان میں، فلانا بیٹھا ہے موڑتے کھل مارو جوڑتے، فلانا بیٹھا ہے کھارے تھے بجھا مارو وارے تھے۔ میں نے کہا یہ منادی آسمان سے ہو رہی ہے، اب نہیں بچے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، جو سفارش بھی کریں گے کسی کی سفارش نہیں بنے گی۔ مگر کیا کہوں، آگ لگ رہی ہے۔ ابھی میں گیا لاہور، نام نہیں لیتا، جامع، ہم تو کسی مدرسے بستی کو نہیں چھوڑ سکتے، مگر کیا کہوں کلیجہ پھٹ گیا۔ وفاق المدارس والوں نے چکر چلایا، ادھر آئے تو وہاں تقریر کی، اب زبان پر آنا بھی کہتا ہے میں گیا، وہاں انوار رحمت کی بارش ہو رہی تھی۔ کیوں کہ اس نے مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا تھا، اسی سلے میں خدا نے ان کے قبر پر فیضان انوار کی بارش برسا، گھر کو آگ لگی۔ نام نہیں لیتا، کہنا جو تھا میں نے کہہ دیا ہے۔ فسوف ترى اذا انكشف الغبار فرس تحت رجلك ام حمار۔ مدت گزر گئی ہے، یہ بھی پتہ نہیں اہالیان کراچی تم ادھر بیٹھے ہو۔ میں شکر ہے 10 دن میں نے سفر کیا بلوچستان کا،
پھر سفر کیا ادھر یہ علی پور کا، پھر 10 دن میں نے سفر کیا، ہری پور گیا، بفا گیا، مولانا غلام غوث سے ہزاروی کی فاتحہ کے لیے دھوپ کے اندر ہم گئے، وہاں مولانا غلام اللہ خان کی فاتحہ کے لیے میں گیا، مولوی عبدالعزیز صاحب رائے پوری اگرچہ ان کا لڑکا جو کچھ کرتا رہا مگر بیمار تھا، ان کی تواپسی کے لیے گیا، اور سب کو میں نے یہی کہا کہ اس وقت کفر کا مقابلہ ہے، کفر کے مقابلے کے لیے خدا کے لیے سب اکٹھے ہو جاؤ۔ میں نے قاضی مدر حسین کو دعوت دی، مولوی عبداللطیف کو کہا اور کہا کہ اکٹھے ہو جاؤ خدا کے لیے، کفر کے مقابلے کے لیے تو اکٹھے ہو جاؤ۔ میں وہاں بھی گیا، ادھر بھی گیا، اب بھی مجھے کہتے ہیں تم کس کو ملانا چاہتے ہو؟ سن لو میری بات، یہ مدرسہ انوار العلوم جو ہم نے کھولا کس مقصد کے لیے کھولا؟ جو کچھ کہنے والے کہتے رہے، گالی دینے والے گالی دیتے رہے، مگر میں کہتا ہوں در فیض محمدی وائے آئے جس کا جی چاہے۔ قرآن مجید جہاں آ گیا، مریضان گناہ کو دو خبر فیض پیغمبر کی، بلا قیمت دوا ملتی ہے، آئے جس کا جی چاہے۔ جو طالب قرآن پڑھنے کے لیے آئے مفت ان کو داخل کیا جائے گا، چھوٹے بچے بھی پڑھ رہے ہیں، بڑے بھی پڑھ رہے ہیں۔ میں اپنے ساتھیوں کو کہتا ہوں شاید آخری ملاقات ہو، پتہ نہیں پھر ملاقات ہو یا نہ ہو، خدا کا واسطہ ہے تم مجھے جو کچھ بھی کہو، مگر میرے نزدیک کشش کہ عشق دارد نہ گزاردت بدیساں، تم جو گالی بھی دو ہم چھوڑ نہیں سکتے، ہم سمجھانے کے لیے پھر بھی آتے رہیں گے، بجنازہ گرن میں آئی بمزار خالی آؤ۔ اب عصر کی نماز کا وقت بھی آ گیا، خدا کے لیے اب تفریق چھوڑو، مسجدوں کی لڑائی چھوڑو، یہ آپس میں حسد چھوڑو، خوشی مناؤ۔ ایک چھوٹا ہے اس نے مدرسہ کھولا، خوش ہو کے کہو یہ بھی ہمارا معاون بن گیا۔ اللہ تعالی حسد سے بچائے۔ میں کہہ رہا ہوں کیا کہوں۔ وہ ایک دفعہ گیا، اذان ہو رہی تھی تو ایک عورت کلمہ پڑھ رہی، دوسری کہہ رہی تھی یہ دوسری مسجد والا اذان کہہ رہا ہے، اپنا ملا اذان کہے گا تو کلمہ پڑھیں۔ آج کل یہی حال ہو رہا ہے ملک کا کہ اپنا ملا مسجد میں خطبہ دے گا، ہم حیران ہیں، خطبے بھی ہر مسجد میں، عیدیں بھی ہر مسجد میں۔ اب حنفی بھی سب امام صاحب فرماتے ہیں ان کے تو مقام اونچا ہے کہ جمعہ ہے اکٹھا ہو کے نماز پڑھنا، کہتے ہیں شہر میں ایک نماز جمعہ کی ہو دوسری جائز نہیں، لیکن امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ امام محمد نے اجازت تو جماعت کی دی، مگر یہ تو نہیں کہ ہر مسجد میں جمعہ پڑھو، ہر مسجد میں 5 وقت کی نماز پڑھو۔ جمعہ کا معنی ہے جامع المتفرقین۔ اب تو عید بھی ہر مسجد میں، بلکہ گھر میں بھی عید شروع ہو گئی، سب کہو سبحان اللہ۔ بڑا آدمی کہتے ہیں ملا ہمارے گھر میں ہماری عورتیں بھی ہیں، بچے بچے گھر عید پڑھاؤ، گھر گھر میں عید بھی ہے۔ یہ حج کیوں رکھا گیا؟ اتحاد کی دعوت ہے، جا کے دیکھو، ایک امام ہے اور کعبۃ اللہ سامنے ہے، اطراف میں ہے، سب اللہ اکبر، سب ہی سر بسجود ہو کے سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں۔ اشارہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کامیابی چاہتے ہو تو ایک کو امیر بناؤ، سب اکٹھے ہو کے خدا کے نام کو بلند کرو۔ لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب ہم کیا ہیں، ہم کیا ہیں جو کوئی کام ہم سے ہوگا، یا رب العالمین جو کچھ کے ہوا یہ تھوڑے سے وقت میں تو نے ان ساتھیوں کو اکٹھا کیا، درس قرآن کے لیے بچھلا دیا، جو کچھ کے ہوا کرم سے تیرے، آگے بھی جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا۔ دینی مدارس کی حفاظت فرما، دینی کام کرنے والوں کو ہمت عطا فرما۔ ہمارے مشائخ، ہمارے اکابر جو ہم سے جدا ہوئے، جو ختم نبوت کا